اپنے ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں خوش باش اور بے فکر زندگی گزارتی در و غم کے معنیوں سے ناشنا کم سن نو عمر فاریہ بروز کی زندگی اس روز خوشگوار اور بہترین تھی جب تک اس میں محمد بختار خان، محمد صہیب خان، ولی صہیب خان کا نام کے لوگ شامل داخل نہ ہوئے تھے۔ اس کی 18ویں سالگرہ میں 4 مہینے باقی تھے۔ وہ اے لیول کے امتحان سے فارغ ہو گئی تھی کہ زندگی میں سب کچھ بدل کے اس کے ممی ڈیڈی کی پسند کی شادی تھی جیسے ان کے گھر والوں نے قبول نہ کیا تھا، اور اس کے ڈیڈی نے اپنے باپ کے گھر کے امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے منہ موڑ اپنی دنیا آپ بسائی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے سامنے ان کی فیملی کا نام بھی زبان پر لانا سنگین غلطی ہوگی۔ مگر پھر ایک روز ان سب لوگوں کا ان کے گھر میں ذکر ہوا اور وفا فاریہ بروز خان کی خوشگوار زندگی کا آخری دن تھا۔ ڈیڈی کے چھوٹے بھائی صہیب خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ برسوں کی تعطیلات کے بعد آغا جان نے انہیں بھائی کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی اور بھائی کی آخری دیدار اس کی تفریح میں شرکت لیے پشاور چلے گئے تھے۔ وہاں 15 روز قیام کے دوران انہوں نے صرف ایک بار لاہور اپنے گھر بیوی اور بیٹی کو فون کیا۔ وہ اب اس طرح یہ بتانے کے لیے وہ بھی پشاور میں ہی کچھ روز رہیں گے کیونکہ ان کے والد بہت بیمار ہیں۔ فاریہ اور ممی یہاں ان کے لیے پریشان ہوتی رہی اور وہاں رہتے رہے۔ پھر 15 دن انہوں نے فون کر کے فاریہ ممی دونوں کو اپنے پاس پشاور آنے کو کہا۔ انہیں ایئرپورٹ پر لینے والا دراز قامت اور مضبوط جسامت والا 21-22 سالہ لڑکا تھا جس کی نیلی آنکھیں بالکل اس کے ڈیڈی کی جیسی تھی۔ وہ لڑکا چند گھنٹوں بعد اس کی زندگی پر کس عذاب کی طرح مسلط ہونے والا تھا وہ جانتی نہ تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید ایئرپورٹ سے آغا جان کے گھر آنے کے بجائے وہیں واپس لاہور فلائٹ پکڑتی اور ممی اور آغا جان کے عالیشان اور محل نما گھر پہنچی جہاں بستر پر دراز پڑے بیمار آغا جان سے ان دونوں کی زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ آگے میرے بچے، انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے، فاریہ اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا تم وہاں کیوں کر رک گئی؟ یہاں ہو کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو صہیب مجھے چھوڑ کر گیا۔ وہ لیٹے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے۔ فاریہ نے نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی، شاید ممی بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ 15 دن کے بعد دوری کے بعد بھی وہ بیٹی اور بیوی کی طرف نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کی طرف متوجہ تھے، ان کے پیر دباتے ہوئے اسے اور ممی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ اسے بہت بدلے ہوئے لگے، بہت اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسے ممی کو ایک دوسرے کمرے میں لے آئے اور وہاں ان کی زبانی سب سننے کے بعد پتہ چلا کہ اسے اور ممی کو یہاں بلوایا کیوں گیا تھا۔ اس کے نکاح اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ فوراً کر دینا چاہتے تھے جس بھائی سے وہ برسوں سے ملے نہیں تھے، اس کے جس بیٹے کو وہ 15 روز پہلے جانتے تک نہیں تھے اور اس کے ساتھ آنا فانا بغیر کسی سے پوچھے اصلاح مشورہ کیے اپنی بیٹی کی زندگی وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ممی اور ڈیڈی کے بیچ شدید جھگڑے کے بعد جب ممی کمرے میں روتی ہوئی چلی گئی تب ڈیڈی بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اس وقت انہوں نے ممی سے تندو لہجے میں کہا تھا کہ وہ بیٹی کے دشمن نہیں اور کچھ سوچ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی اس کے ڈیڈی اس کے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر آج کیوں وہ اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں؟ پر وہ اس کے ڈیڈی کہاں رہ گئے تھے؟ وہ تو بالکل اجنبی لگ رہے تھے، اتنے بدلے ہوئے، اتنے مختلف لگ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیڈی کے اس ہم شکل سے پہلی بار میں رہی ہوں۔ اس کے ڈیڈی تو اتنے نرم، حوصلہ جواد اور محبت کرنے والے انسان تھے، سختی، تلخی، غصہ، حکم چلانا، یہ سب تو ان کے فطرت میں ہی نہ تھا۔ اس نے انہیں کبھی حکم چلاتے نہ سنا تھا۔ ان کے گھر میں آج کیا پکا ہے، کیا لے کر گھر کے فرنیچر، دیگر سامان خریداری، چھٹیاں کہاں گزاریں، فاریہ کی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کریں، فاریہ کو عید کی شاپنگ کہاں سے کروائیں، جیسے معاملات تک بھی ممی اور ڈیڈی کی باہم مشاورت سے طے پائے جاتے تھے۔ اور اس روز اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم فیصلہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی ماں کی مرضی کے بغیر خلافاً جبراً مسلط کر رہے تھے۔ یہ اس کی ڈیڈی نہیں تھے، یہ اس کی ڈیڈی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ فاریہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں؟ اس کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے ڈیڈ نے اس کے سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ ممی سے بات کرتے وقت جو سختی تلخی ان کی زبان اور آنکھوں میں تھی، اس بات کرتے وقت اس کی جگہ نرمی، محبت اور شفقت نے لے لی تھی۔ فاریہ مائی سویٹ ہارٹ، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطی کی ہے، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، کیا تم اپنی ڈیڈی کا ساتھ نہ دو گی، ان کی بات نہ مانو گی؟ وہ رو رہے تھے۔ اس نے بہتر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، وہ واقعی وہ ڈیڈی نہیں رہے تھے جنہیں وہ جانتی تھی، مضبوط اسباب کے مالک، بڑی سے بڑی بات ٹینشن میں نہ آنے والے، اور آج وہ کیوں اس طرح رو رہے تھے؟ مگر ان کا چھوٹا بھائی مر گیا ہے تو ان کی موت کا یہی وقت مقرر ہوگا۔ بھائی کی موت میں ان کے کیا قصور ہے جسے وہ اپنی غلطی گردان رہے ہیں؟ برسوں بعد اس گھر میں آئے ہیں تو اتنے برسوں سے ان پر اس گھر کے دروازے اس گھر کے مالک نے بند کر رکھے تھے۔ ان کے باپ نے انہیں گھر برداری کی سزا دی تھی، اپنے گھر وہ تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا؟
جسے اپنی غلطی قرار دے رہے تھے، تو کیا ممی سے پسند کی شادی آغا جان کی حکومت دلی انہیں اپنا گناہ نظر آ رہی تھی؟ بھائی کی محبت، آغا جان کی بیماری، برسوں بعد اپنے گھر میں واپسی پر اگر انہیں ممی سے شادی اپنی غلطی نظر آنے لگی تو یہ ان کی وہ سوچ تھی، وہ احساس جرم ندامت تھا جو آغا جان نے بستر پر بیمار پڑ کے ان کے دل میں پیدا کیا۔ ورنہ پسند کی شادی نہ جرم ہے نہ گناہ، وہ بھی اس صورت میں جب متعلقہ الہانیہ اور جابر شہنشاہوں کا مزاج رکھنے والا باپ آپ سے یہ چاہے کہ آپ اس کی طے کردہ کسی بچپن کی منگنی کو قبول کریں، نہ کہ زندگی کے ساتھی خود چلنے کی جسارت کر بیٹھیں، اور اگر جسارت کر بیٹھے تو آپ کو آپ ہی کے گھر سے قبل نکل جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اپنی جدا سے آپ کو آگ کر کے سب کچھ چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا جائے گا، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے انا کو سربلند رکھنے کے لیے چھوٹے بیٹے کی اپنی اس بانجی سے فوراً شادی کر دی جائے جس سے بنگڑی توڑنے کا گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے۔ یہ میرے ماننے والے بھائی کی خواہش تھی فاریہ کہ تم اس کی بہو بنو تو ہمارا ٹوٹا رشتہ اس مضبوط رشتے کے بدولت پھر سے جڑ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر سینے سے لگائے سے مخاطب تھے۔ ایک مرے ہوئے انسان کے لیے اپنی زندہ جیتی جاگتی کم عمر بیٹی کی زندگی بین چڑھانے کو تیار تھے۔ کسی مرے ہوئے انسان کی خواہش پر ایک زندہ انسان کی قربانی دی جا رہی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ آغا جان جو بیٹی کی موت اپنی بیماری کو ہتھیار کی طرح اس کی ممی کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ایک کل کی لڑکی کو جو برسوں پہلے ان سے ان کا بیٹا چھین کر لے گئی تھی، اس لڑکی کو اس جسارت اور گستاخی کی سزا تو دینی تھی ہی تھی۔ وہ بظاہر فاریہ اور ممی دونوں کے ساتھ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، مگر کیا انہوں نے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جبراً جو رشتہ وہ ڈیڈی کے ذریعے مسلط کر رہے تھے، ممی اس پر خوش نہیں، فاریہ اس پر خوش نہیں۔ ممی اور ڈیڈی کے جھگڑے کے لیے ایک گھنٹے بعد اسے سر جوڑا اور کئی طرح کے باری برگم زیورات پہنا کر جگہ جہاں اپنے سے ایسے نکال کے دیے تھے جو سارے کے سارے ان کے خاندانیوں بہت قیمتی زیورات تھے، انہیں زبردستی دلہن میں آ کر ولی صہیب خان کے برابر بٹھا دیا گیا۔ مختصر سے مہمان تھے، صرف خاص اور قریبی رشتے دار احباب کو دھوم دھام اور گاما نہ تھا کہ 15 دن قبل اس گھر میں ایک موت ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، سنایا جا چکا تھا۔ اس کا کام تو فقط اب صرف گردن اقرار میں ہلا کر سامنے رکھے کاغذ پر دستخط کرنا تھا۔ خود پر اترے جبر کے نغموں کے لیے وہ ڈیڈی اور آقا جان کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ کامتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے اس نے سوچا تھا، آقا جان مجھے اجازت ہے میں لاہور میں اپنے سارے ادھورے بکھرے کام سمیٹ لوں، ملازمت سے استعفیٰ دے دوں، روحی اپنا اور فاریہ کا سارا سامان پیک کر لے، بس پھر ہم واپس یہاں آ جائیں گے، ہم اب آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آقا جان آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب زندگی بھر آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں گا۔ تیسرے دن جب ڈیڈی نے لاہور واپسی کی بات کی تب آقا جان آنکھوں میں آنسو لے آئے اور ڈیڈی نے فوراً انہیں واپسی کی وجہ سے آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں واپس آ جانے کا یقین بھی دلایا، جب یہ آقا جان اس کے اور ممی کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے رہے۔ روحی بیٹا سارے گلے اور رنجشیں اور پچھلی ہر بات بھول جاؤ، تم میرے لیے بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ اور لوگ ہمیشہ کے لیے پشاور واپس جانے کے لیے لاہور لوٹ آئے تھے۔ 3 دن پہلے کی شدید جھگڑے کے بعد ممی اور ڈیڈی میں بات چیت مکمل بند تھی۔ جس طرح ان 3 دنوں میں ممی نے ان سے کوئی بات نہیں کی، اسی طرح سارا راستہ بھی نہ کی، اور لاہور واپس آ کر ممی شدید غم و غصے میں گری اپنے گھر میں قدم رکھنے کے بجائے بالکل برابر والے گھر میں جو ان کے سکے بھائی کا تھا چلی گئی۔ ڈیڈی کو جس طرح ان کی ناراضگی غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اسی طرح انہیں ان کے ناراض ہو کر بھائی کے گھر جانے کے سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ممی کی ناراضگی سے اللہ تعالی کی وہ بے نیاز فاریہ کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر میں آ گئے۔ ہاں وہ کچھ وجہ خاموش سے ضرور تھے، وہاں پشاور میں آغا جان اپنے بھتیجے بھتیجی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ڈیڈی یہاں آتے ہی بالکل چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ اسی اداسی بڑے انداز میں لاؤنج میں فاریہ کے ساتھ بیٹھے اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ پشاور میں بھی اچھے تعلیمی اداروں کی کوئی کمی نہیں، وہ فاریہ کو میڈیکل کی تعلیم وہاں سے دلوائیں گے، وہاں پڑھنے میں بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی جتنا یہاں کرتی تھی، نئی سہیلیاں بنائے، کچھ وقت ضرور لگے گا مگر بہت جلد وہ بہت اچھی طرح خود کو ایڈجسٹ کر لے گی۔ ایسی باتیں تھوڑی دیر بعد ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے۔ فاریہ بیٹا اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لو، وہ اس سے جو یہ جملہ کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے، وہ متعصب اور پریشان نوچ میں بیٹھی تھی۔ ممی اور ڈیڈی کی اس جھگڑے میں وہ کس کا ساتھ دیں؟ ممی ناراض ہو کر تجمل ماموں کے گھر چلی گئی ہیں، وہ پشاور آغا جان کے گھر مستقل رہائش اختیار کرنے کسی قیمت پر نہیں جائیں گی، یہ بالکل واضح تھا۔ اور ڈیڈی اب وہاں جانے کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار کریں گے نہیں، اور ان دونوں میں ایسے کس کے ساتھ دے، کس کی بات مانے گی، کس کی حکومت عملی کرے گی؟ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب یہ کس طرح ممکن تھا، یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ بہت الجھن اور بے چینی کے عالم میں گمسم بیٹھی تھی۔ اس دوران دوپہر سے شام، شام سے رات اور رات سے اگلی صبح ہو گئی۔ نہ ممی تجمل ماموں کے گھر سے واپس آئی، نہ ہی ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اب کیا ہونے والا تھا؟
زندگی اب نہ جانے کیا رخ دکھانے والی تھی، مگر یہ تو واضح نظر آ رہا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہ ہو پائے گی، اور واقعی زندگی پھر دوبارہ کبھی پہلے جیسی ہو ہی نہ پائی تھی۔ صبح جب کافی دیر ہو گئی اور ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتا وہ ان کی کمرے کے دروازے پر آئی، دستے کا کوئی جواب نہیں، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈ کا صرف جسم تھا۔ ان کی روح ایک دوسری دنیا کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ ان کی رائٹنگ ٹیبل پر ان کے ہاتھوں کا ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا تھا، جس پر ان کے دستخط تھے، اسی دن کی تاریخ تھی جس کی صبح وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے۔ اگر زندہ رہتے تو آج انہیں استعفیٰ اپنے آفس جا کر دینا تھا۔ اس استعفے کے ساتھ کمرے میں الماریوں میں سے بھی تمام سامان نکال کر سوٹ کیسوں اور بیگز میں بھر کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ وہ سامان بھی تھا جسے پیک کرنے کی شاید انہیں مہلت نہ ملی تھی، وہ سب کارڈ بورڈ، صوفوں اور بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ ساری پیکنگ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دوپہر رات تک یہی کام کرتے رہے تھے، اپنے آقا جان کے پاس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کہنا تھا رات کے آخری پہر کسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا، نہ جانے کس نہ کرتا گناہ کو وہ جب تندر پر لیے وہ جو خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ کل دوپہر لاؤنج میں ان کے پاس سے اٹھنے والی ڈیڈی اب دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ آئیں گے، اس سے بات نہ کریں گے۔ وہ صدمے سے بدحواس ہوئی، پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈیڈی سے اپنا اس جبری نکاح اور ممی سے جھگڑا کرنے پر دل ہی دل میں ناراض تھی اور اسے منائے بغیر چلے گئے تھے۔ اب کس سے ناراض ہو، کس سے شکوہ کرے؟ ڈیڈی سے شدید ناراض اور بدگمان بھائی کے گھر چلی جانے والی ممی سر پہ بہوگی کی چادر لیے صدمے سے بے حال اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں آگ لگانے والے، ان سے ان کا سہاگ چھین لینے والے، ان کی بیٹی کو یتیم یا دکھ دینے والے محمد مختار خان کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی۔ پھر آقا جان وہاں آ گئے اور ڈیڈی کی میت پشاور لے جانا چاہتے تھے۔ ممی انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہ دیتی، مگر تجمل ماموں کے سمجھانے بجانے پر وہ حیات مجبوری ان کے ساتھ آمادہ ہوئی۔ ڈیڈی کی آخری رسومات پشاور میں ان کے گھر میں ادا کی گئی، ان کی ماں بائی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تجمل ماموں نے ممی اور فاریہ کو سنبھالا تھا، وہ لوگ دفن کے بعد وہاں ایک پل بھی نہ رکھے تھے اور ان کی زندگی اجڑ گئی تھی، ان کے گھر بکھر گیا تھا، ممی سے ان کا سہاگ چھین گیا، فاریہ کے سر سے باپ اٹھ گیا۔ محمد مختار خان شدید نفرت لیے ممی اور فاریہ واپس لاہور اپنے گھر آ گئے۔ ڈیڈی کے انتقال کے مہینے بھر بعد آقا جان ولی کے ساتھ ان کے گھر آئے، اس سے ممی کو اپنے ساتھ لے جانا آئے تھے۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا، پھر بھی وہ اصرار کیے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بحیثیت بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ ڈرمی دکھائی تھی، میں اعلیٰ ظفر نہ تھا بیٹا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، اپنے گھر چلو، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے، تم وہاں کی بہو ہو۔ ممی سے محبت جتا رہے تھے، فاریہ پر واہلانہ چاہت چھاٹ کر اس سے اس کے باپ کو چھین کر ممی سے ان کے شوہر کو جدا کر کے اب یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کیوں یہ جھوٹی محبتیں جتا رہے تھے؟ انہیں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شدت غم و غصے محسوس کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطع اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا، پھر بھی وہ ہمت نہ ہار رہے تھے، وہ مسلسل انہیں ساتھ لے جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کیے، کئی ماہ سے ان کے گھر آ رہے تھے، فون پر بات کر رہے تھے۔ فاریہ کو ان سے اور ان سے جڑی ہر شے سے نفرت ہوتی ہوئی اسے ولی صاحب خان سے نفرت ہوتی۔ وہ لاہور آمد پر بارہا ان کے ساتھ ہوتا اور ان سے یہ یاد دلاتا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس کی ڈیڈی کو اسے چھین چکے ہیں، ممی سے چھین چکے تھے۔ ان دنوں ممی آقا جان اور ولی کے بار بار گھر آنے کے چکروں سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، کہیں آقا جان اس نکاح کو مضبوط دلال بنا کر حق جتا کر فاریہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ فاریہ بھی گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی، کہیں ممی کے مسلسل انکار سے ضد میں آ کر آقا جان اسے ولی کے ذریعے اغوا نہ کر لیں، اسے زبردستی پشاور نہ لے جائیں۔ وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دکھ اور خوف کے بھرے ان دنوں میں میڈیکل کالج میں داخلہ شروع ہو چکے تھے۔ وہ داخلہ شروع ہوتے ہی آقا جان ولی کو ساتھ لیے ایک بار پھر ان کے گھر پر موجود تھے۔ یہ کہتے کہ ممی پشاور جانے پر آمادہ نہیں تو ٹھیک ہے، وہ فاریہ کو یہاں میڈیکل کالج میں داخل کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی ان کی ہی بہو اور پوتی اب مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا فاریہ کے تعلیمی اخراجات ہوں یا ان کے گھریلو اخراجات، وہ سب پورا کرنا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ ممی ابتدا میں ان سب سے انکاری ہوئی، لیکن انہوں نے پیسے کے حوالے سے بھی آقا جان سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا، مگر پھر تجمل ماموں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس ضد اور اکڑ میں اپنی بیٹی کو اس کے جائز اور قانونی حق سے محروم کر رہی ہے۔ محمد مختار خان کی دولت جائیداد پر کیا صرف سیف خان اس کے بچوں کا حق ہے؟ فاریہ کا بھی اس پر پورا حق ہے، بلکہ سیف خان کے بچوں سے زیادہ ہی ہے کہ آقا جان نے برسوں اس کے ڈیڈی کو اس کے ہر جائز اور قانونی حق سے محروم رکھا۔ آقا جان فاریہ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے یا ان کے گھر کے اخراجات اٹھا لیں تو یہ کوئی احسان نہیں بلکہ صرف ان کا فرض ہے۔ آخرکار ممی تجمل ماموں کی باتوں میں مان گئی اور پھر ان کے تجمل ماموں کی موجودگی میں آقا جان سے بہت طویل مذاکرات ہوئے، اور اس سے الگ روز آقا جان سے میڈیکل کالج میں داخلہ فارم دلوانے اور اس کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
وہاں ولی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسے داخلہ فارم دلوایا، خود ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ فارم بڑھوایا اور اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ نرم محبت شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ وہ صرف ممی کے کہنے پر ان کے ساتھ کی تھی، مگر ان کی محبتوں کا یہ مظاہرہ اس کے دل کو عجیب سی کیفیت میں دوچار کر رہا تھا۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گی نا فاریہ بروز کی روح بہت ہوش ہوگی، تمہیں ڈاکٹر بننے کی بہت خواہش تھی۔ پھر وہ اپنے ساتھ لیے بینک لے آئے اور اس کا اور ولی کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے تھے۔ وہ اس عمل کی اسے یہ توجہ دے رہے تھے کہ یہ ایک اکیلے آدمی کے مقابلے میں جوائنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور پھر اسے بہت چھوٹی بھی ہے۔ بینکنگ سے متعلق معلومات تنہا سنبھالنا شاید گھبرا جائے۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہ سوچ سکی کہ ان کی محبتوں کے سار میں جگڑ گئی تھی، مگر گھر آ کے اس نے جب سنجیدگی سے سوچا تو خیال آیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا تھا تو اپنا اور فاریہ کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے تھے، یا اس سے بھی بہتر تھا کہ ممی کا اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھول لیتے۔ اور سب سے بڑی کسی نئے اکاؤنٹ کے کھلوانے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ممی کا اپنا پہلے سے ہی ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ اگر وہ بہو اور بھورتی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، خود کو ان کے سرپرست قرار دیتے ہیں، تو ممی کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ ہر ماہ ان کے اخراجات کے لیے رقم ڈلوا دیا کرتے۔ بہو کے ہوتے پوتی کو فقیر دے کر کیا وہ ممی کو ان کے اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انہیں ذلیل و باعزت کرنا چاہتے ہیں؟ پوتی میرا خون ہے اور تم بالکل غیر، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ وہ اس روز کے بعد بھی مسلسل سے ملتے رہے، اس کے داخلے کے متعلق تمام اموری کے ذریعے انجام دیتے رہے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ، 5 لاکھ روپے رکھنا والا میں بینک اکاؤنٹ جس میں مزید پیسے ڈلوان جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کے لیے بک کروائی نئی ماڈل کی گاڑی، اور محبتوں اور پیسوں کی برسات سے متاثر ہو جاتی اگر اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یا وہ ایک خود غرض بیٹی ہوتی۔ اس کی ماں کو ذلیل کر کے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت جیت لیں گے؟ اس کا داخلہ کروا دینے کے بعد واپس چلے گئے، اور پھر وہ خود تو نہیں آتے تھے، البتہ ان کی فون کالز اس کے پاس ہر 2-3 مہینے بعد ضرور آتے، جن میں ان کی خیریت پوچھی جاتی، پڑھائی کے حوال درار کیے جاتا، کچھ چاہیے تو نہیں، ادھر کی کچھ مزید گفتگو ہوتی۔ اس سے تہذیب و اساتذہ سے بہت فاصلہ رکھ کر بات کرتی، جتنا وہ پوچھتے صرف اتنا جواب دیتی۔ ان فون کالز کے ساتھ وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں خطی رقم ڈلوایا کرتے۔ وہ کالج جاتی، مگر پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ سا گیا۔ پہلے اسی زندہ دل ہنسنے ہنسانے والی لڑکی بھی نہ رہی تھی۔ وہ خود کو بڑی مشکلوں سے کتابوں، پڑھائیوں اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی، یہ سوچ کے کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا، یہ خواب کبھی اس کا بھی تھا، مگر اب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ ممی ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے بیمار رہنے لگی تو ان کی طبیعت سنبھلتی ہی نہ تھی۔ وہ پھر اداس اور خاموش بیٹھی رہتی، گھنٹوں روتی رہتی۔ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ ساری زندگی اپنے جس شوہر کے ساتھ انہیں اپنی محبت اور پوری وفاداری سے نبھایا، وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے قریب کیوں نہیں تھے؟ ان کا شوہر ان سے خواہ کچھ کیے بغیر کیوں اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا وہ اچھی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ شوہر کی وفادار نہ تھی؟ یا پھر ان کے حصے میں یہ کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ پچھتاوا کیوں آیا؟ کس کے سبب آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ صرف اور صرف ایک شخص۔ ممی یا کمرے میں بند ہو کر روتی رہتی، یا اپنے دم اتنی بیمار پڑ جاتی کہ تجمل ماموں اور معیز انہیں لے کر اسپتال بھاگتے، خوف زدہ اور پریشان۔ جب اپنی روتی بیمار ماں کو دیکھتی تو فون پر خود سے محبتیں جتاتے، دادا سے اسے مزید شکایتیں اور گلے پیدا ہو جاتے۔ دکھوں سے بھرے ان روز شب میں تجمل ماموں اور ان کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کے ایک ماموں اور ایک ہی حالت تھی، حالہ شادی ہو کر برسوں سے کینیڈا میں مقیم تھی، یہاں واحد قریبی رشتہ دار تجمل ماموں ہی تھے۔ انہوں نے ہی ان کی ڈیڈی کے برسوں پہلے برابر والے یہ 2 پلاٹ ایک ساتھ خرید کر ان پر آگے پیچھے ہی اپنے گھر بنوا کر یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بہنوں باجی کی تنہائی اور اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے تجمل ماموں نے دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار میں ایک حصہ تڑوا کر اس میں چھوٹا سا گیٹ لگوا دیا تھا، جو ہر وقت کھلا رہتا تھا، تاکہ وہ اور ممی خود کو تنہا محسوس نہ کریں، انہیں تحفظ کا احساس بھی رہے۔ وہ دادا کا تجمل ماموں کے ساتھ موازنہ نہ کرتی۔ تجمل ماموں اور معیز جو ممی کو ایک آواز پر ان لوگوں کے پاس موجود ہوتے، وہ ہر حال میں ان کی خبرگیری کو موجود رہا کرتے تھے۔ وہ تقریباً ہر رات اپنے گھر کا اپنا کمرہ چھوڑ کر ان کے گھر سونا آ جاتا۔ ان کے ہونے سے تحفظ کے ساتھ ہوتا، کسی مرد کے سہارے کے بغیر وہ ماں بیٹی تنہا کیسے جئیں گی؟ ممی اکثر اس بات پر روتی، اللہ سے شکوہ کرتی کہ اس نے انہیں بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا ہی کیوں نہ دیا۔ ان کی ایسی باتوں پر معیز بارہا انہیں یقین دلاتا کہ ان کا بیٹا ہے اور انہیں زندگی میں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ ممی کے لیے بےتیجا بیٹا بن گیا اور ان کا احترام بھی کرتا، ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا، ممی کے تارک الدین ہو جاتا۔ ان کی گوشہ نشین بیماری، ان کے حساب آنسو، سب کے ساتھ ممی کے مزاج میں گزرے وقت کے ساتھ مزید کچھ اور تبدیلی میں آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ حساس
زرد جام ہوگی، وہ معمولی بات پر چڑ جاتی، ناراض ہو جاتی، رونا شروع کر دیتی، اس کی کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو انہیں ناگزار گزرتی چیخنا چڑھانا شروع کر دیتی، اس سے خف ہو جاتی، اپنا بی پی بڑھا لیتی۔ ان سے اختلافات رائے تو کیا، وہ کسی عام سے گھریلو معاملے پر اظہار رائے کی ضرورت کر بیٹھتی تو وہ غصے میں آ جاتی، اس پر چہلانے لگتی، اپنے دادا کی دولت سے متاثر ہے اور انہیں چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جاتی ہے، ہر دم اس شک میں کیا کرتی، اس سے مشکوک رہا کرتی کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جائے گی، وہ انہیں اپنی محبت کی کیسے یقین دلائے، اکثر اکیلی رو پڑتی۔ ممی کو انتہائی سخت غصے آنے لگے اور ان کے غصے کو اگر کوئی قابو کر پاتا تو صرف معیز، انہیں اگر کوئی بات کرنے کوئی سمجھا پاتا تو صرف معیز۔ فاریہ اپنی ہر بات ہر کیفیت ممی تک پہنچانے کے لیے معیز سے مدد لیتی اور ان کی مدد کرتا، ممی سے دوری، اپنے گھر کی تنہائی، کسی دوست کی کسی عدم، کسی شدید کمی کی، انہی 2 ماہ و سال میں اس کی معیز سے دوستی ہو گئی۔ اپنے سے 7 سال بڑے ماموں زاد کزن سے وہ دل کی باتیں کرنے لگی، ڈیڈی کی زندگی میں صرف اس کا کزن تھا، مگر اس کے بعد تنہائیوں اور آزمائشوں کے سالوں میں اس کا دوست بن گیا، اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر الجھن اس سے شیئر کرنے لگی۔ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، اس لیے جب وہ 19-20 سال کی میچور عمر سے گزر رہی تھی تب وہ تعلیم کے اپنا ایک کیریئر بنا چکا تھا، خود کو اسٹیبلش کر چکا تھا، اس خاندان کا سب سے لائق اور قابل لڑکا تھا۔ معاشیات اور شماریات میں ڈگریز لینے کے بعد بھی اس کا تعلیمی سفر ختم نہ ہوا تھا، وہ ہر آن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں مصروف رہا کرتا تھا۔ آغا جان کا باقاعدگی سے پیسے بچوانا، 2-3 ماہ بعد کالز کرنا، وہ معاملات سے ہٹ کر ان سے ان کے نکاح یا رخصتی حوالے سے کبھی کچھ نہ کہا تھا، مگر اس نکاح کو یاد کر کے روز اول ہی کی طرح ڈر جایا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوگا ایسا شدید خوف محسوس ہوا، اس سے بات ناراض رہنا اور غصے کرنے والی ممی کو بھی اس بات کی بے حد فکر رہتی کہ فاری کا مستقبل کیا ہوگا، وہ اپنی بیٹی محمد بختار خان کے خاندان میں نہیں دے گی، یہ تو طے تھا۔ فاری کی طلاق یا خلا ایک بالکل طے شدہ بات تھی، مگر انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ طلاق کا داغ لگنے کے بعد ان کے بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی شادی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب امی اس کے مستقبل کے حوالے سخت پریشان اور زور رہی تھی تب تجمل ماموں نے انہیں تسلی دی کہ فاری کے مستقبل کی طرح سے بے فکر رہے، فاری کو اپنی بہو بنائیں گے، اور ان کی خواہش سے بھی بڑھ کر یہ خود معیز کی خواہش ہے۔ ممی نے بے حد خوشی کے ساتھ تجمل ماموں کے دیے معیز کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ فاری اس بات پر حیران ہوئی کہ وہ خوش بھی، وہ معیز کے لیے کزن اور دوست سے بڑھ کر کچھ خاص مقام حاصل کر گئی ہے، یہ تصفیق کی ہے بنائے وہ سمجھتی تھی، مگر بات یہ تجمل ماموں کے ذریعے باضابطہ ممی تک پہنچ جاتا، اسے قبول بھی کر لینا، وہ خوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ معیز میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کوئی بھی لڑکی اپنے شریک سفر میں چاہ سکتی تھی۔ وہ کیسے خوش ہو سکتی، پرواز کی خواہش سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، خوشی کے احساس پانے سے پہلے ہی اس سے خوشیاں چھین لی گئی تھی۔ اگر ولی صہیب خان کا خوف کسی سیب کی طرح اس کے وجود پر مسلط نہ ہوتا تو وہ بے خوف و خطرہ معیز کے خواب دیکھتی، خوشیوں کے خواب دیکھتی، مگر اب تو خواب دیکھنے کے بھی ڈر لگتے تھے، کیا ولی صہیب خان کبھی اس کا پیچھا چھوڑے گا، کبھی وہ اس جبر کے رشتے سے نجات حاصل کر پائے گی، وہ سوچتی اور بہت روتی، گھر کا سربراہ نہ رہے تو گھر کا شیرازہ کس طرح بگڑتا ہے، وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو بہت اداس ہو جاتی، بہت کرتی، ڈیڈی کے بعد درجہ تبدیل ہوتا اس کے گھر کے ماحول، اس کی میڈیکل کے آخری سال کے آتے جاتے مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ ممی نے زہرا مامی کے ساتھ ایک دن NGO جوائن کر لیا، وہ سوشل ورکر میں مصروف رہنے لگی، گھر کو مکمل طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ڈیڈی کی زندگی میں جس گھر میں سوائے صبح سے رات تک کی کام کرنے والی ایک اکلوتی ملازمہ کہ کوئی نوکر نہ تھا، ممی نے وہاں نوکروں کی فوج جمع کر ڈالی تھی۔ آغا جان کے جس پیسے سے اقتدار میں وہ ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھتی تھی، وہ صرف فاری کی تعلیم یا پھر انتہائی ناگزیر حالات گھریلو اخراجات کے لیے استعمال کرتے ہوتا، انہوں نے اسے بے ذریعہ خرچ کرنا شروع کیا۔ وہ ہر دوسرے دن ان سے چیک کٹواتی، کبھی 50,000، کبھی 25,000، کبھی 17، کبھی اس اور بھی لاکھ کا، کبھی گھر کا سارا فرنیچر بدل دیا تو کبھی قالینیں، کبھی سارے پردے، کبھی گھر پر کباڑی رکھ لی تو کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں دوست احباب کو گیٹ ٹو گیدرنگ ارینج کر ڈالی، کبھی کسی رشتے دار یا دوست کو تحفے میں کچھ قیمتی چیز دے دی تو کبھی کہیں ڈونیشن دے آئی تو کبھی ان کی مرضی، انہوں نے جو کہاں خرچ کیا وہ فارحہ کو بتانے کی پابند تو نہیں تھی۔ سادہ گھریلو سی عورت سے بدل کر وہ امیر طبقے کی بلکہ نو دولتی طبقے کی نمائندہ بحساب پیسے کی نمائش کرنے والی عورت بن گئی، یوں لگتا تھا جیسے پانی کی طرح اس پیسے کو لوٹا کر اپنے تباہ و برباد کر رہی ہیں، بلکہ محمد بختار کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھیں۔ روز روز کے ان بڑے باری رقموں کے چیک کاٹتے ایک بار وہ ممی سے تھوڑا سا اختلاف انداز گفتگو گھر بیٹھی، پھر انہیں واہ والے مچایا، چیخی چلائی، روئی کہ اسے اپنے اعتراض پر شرمندہ
نادم ہونے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہ سوچا۔ میرا شو نہیں رہا، محتاج ہوگی اپنی اولاد کی۔ بہتار خان نے مجھے ایسا چار منڈا دیا کہ آج مجھے اپنی ہی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور پھر بہتار خان کی پوتی کی مرضی ہے کہ وہ ماں کو پیسے دے نہ دے۔ رو رو کر باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی اور اس وقت اے ٹی ایم کا کارڈ نکال کر لاتی، اسے پن کوڈ سمیت ممی کے حوالے کر دیتی۔ تجن ماموں، زہرا ممی، معیز کو بھی کہتا رہے یہ پیسے تمہارا حق ہے، بالکل جائز حق ہے، یہ کوئی احسان بھی نہیں۔ پھر بھی وہ اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنے کے والے کسی انتہائی شدید اور ناگزیر ضرورت کے تحت اسے اپنے اکاؤنٹ سے خوب سوچ سمجھ کر بس ضرورت ہی کے مطابق رقم نکالا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ممی ہر مہینے اکاؤنٹ میں تقریباً خالی کر دیا کرتی تھی۔ ممی پر افسوس تر اور ہمدردی کے بعد اب اسے ان پر غصہ آنے لگا، چچلاہٹ ہونے لگی۔ اس کا فائنل ایئر تھی کے دوران معیز نے اسے باقاعدہ پرپوز کیا تھا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اب وہ میچور ہو چکی ہے، اس کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، لہٰذا اب یہاں سے کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ کیے جانے کے بعد جلد ہی وہاں سے طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے۔ معیز کا پرپوز خوشی کی بات تھی، مگر اس کی طلاق گزشتہ 4 سالوں میں اس کے نکاح یا رخصتی کے متعلق کچھ نہ کچھ کہنے والے آغا جان اب اس کے فائنل ایئر کے دوران اکثر باتوں باتوں میں اس کی بات ضرور کر جاتے تھے جو اس کی رخصتی اور شادی کے متعلق ہوتی۔ فاری شادی کرنا بھی چاہتی یا نہیں، یہ جاننے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اس کی اور ولی کی شادی کی باتیں کی کرتے۔ زبردستی کرنا، زبردستی کی شادی، واقعی آغا جان کی محبت متعلقہ اعلانیہ واریہ وار محبت ہے۔ ان کے من چاہے زبردستی مسرت کرتا فیصلوں کو قبول کیے جاؤ، بدلے میں ان کی محبت پائے جاؤ۔ شادی دل کی خوشی کا نام ہے یا زبردستی مسلط کردہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو نبھانے کا؟ وہ آنے والی قیامت جو اب بہت نزدیک آ چکی تھی، سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوتی، خود کا دباؤ محسوس کرتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتی۔ اس صورتحال کا منفی اثر اس کی پڑھائی پر یہ پڑا کہ بے تحاشا محنت کے باوجود فائنل ایئر میں اس کا ویسا رزلٹ نہ آیا جس کی اسے امید تھی اور جس کی اس نے دن رات لگ کر محنت کی۔ اس کا اکیڈمک کیریئر، اس کی پروفیشنل کیریئر سب ایک شخص کے سبب تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا شخص ولی صاحب خان سے کچھ اور بھی شدید نفرت ہونے لگی۔ اس کے رزلٹ کو پوچھتے ہیں آقا جان کا فون آیا تو یہاں ممی نے تجن ماموں اور معیز کے مشورے سے ایک بہت اچھے وکیل سے رابطہ کر لیا، اور یہ وجہ تھی کہ جب اس کے پاس ہو جانے کا سن کر اس نے کہیں پیشے قیمتی تحائف لے کر گھر کہیں برسوں بعد آئی، تب ممی نے اس روز ان سے اعلانیہ فاریہ کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ 5 سال بعد اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنی دولت کی ہیرگن چمک دمک دکھا کر اور محبت جتا کر ان کے اوپر فاریہ کے فیصلے کو تبدیل کروا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آج اپنی تمام خوش فہمیاں دور کر لیں۔ فاریہ اس کی ماں کا 5 سال بعد بھی وہی فیصلہ ہے جو 5 سال پہلے تھا۔ ممی کے اگر الفاظ نہیں تو لہجہ ضرور یہی سب کہہ رہا تھا۔ اوپر اس اور ممی اور آقا جان کے بیچ چھڑی غیر اعلانیہ سرد جنگ باقاعدہ باضابطہ اعلان جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ممی کی جارحانہ پالیسیوں کے جواب میں آقا جان کا اندازی دفاع حکمت عملی والا تھا۔ اچھا، رخصتی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، فاریہ کا ہاؤس ارجنگ ہو جائے، اگر وہ پوسٹ گریجویشن میں انٹریسٹ ہے تو وہ کر لے۔ رخصتی چند سالوں بعد، جیسی میٹھی میٹھی صفائی والی باتیں۔ طلاق کے مطالبے کے بعد ساتھ ہی ممی نے ان سے جائیداد میں فاریہ کے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کی بات درست تھی، مگر جائیداد اسے اس شخص کی ولی صاحب خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا، یہ تھا، مگر اسے کسی جائیداد میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جائیداد کے اس مطالبے پر اس کا ممی سے اختلاف ہوا کہ تم غلط ہو، تمہارے آقا جان صحیح ہیں، جانا چاہتی ہو نا تو چلی جاؤ اپنے دادا کے پاس، کر لو ان کے پوتے سے رخصتی، چھین لو اس ظالم انسان سے، مجھ سے میری بیٹی کر دیا نا اسے ماں سے بھاگئی۔ ان کے لہجے و غریب الزامات ناراضیوں سے خائف ہو کر مجبوراً چپ ہو گئی، مگر یہ بات اس کے دل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اپنی زندگی اور گھر کی الجھنوں کا انتہائی منفی اثر اس کی ہاؤسنگ جاب میں خراب ترین کارکردگی کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی سینئر ڈاکٹر سے خود کو نااہل، غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا حامل سن کر یہاں شدید مدت سے طلاق کا مطالبہ اور وہاں سے مسلسل ٹال مٹول کا اعتراف اور بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اور آقا جان اپنی اپنی انا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کے دل میں یہی حال پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے لیے بیٹی یا پوتی نہیں، بلکہ ان کی انا، ان کی ضد، ان کی جیت ہے، اور جس کی طرف سے ہو جائے وہی جیت جائے گا۔ اس کے اندر دونوں کے لیے شدید ناراضگی اور خوف کی پیدا ہونے لگی۔ ان کے طلاق کے مطالبے کو وہاں سنجیدگی سے نہ لیا جاتا دیکھ کر آخر مجبوراً ان کو لوگوں کو خلا کی طرف جانا پڑا۔ اس رخصتی سے قبل کا آدھا حق مہر جو کہ طلاق کی صورت میں مذہبی لحاظ سے اس لازمن ملنا تھا، اسے دستبرداری کے بعد مجبوراً خلا کا مطالبہ کرتے ممی اب جائیداد میں فاریہ کے حصے کے مطالبے کو تو 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ ان کے وکیل کی طرف سے خلا کا قانون مطالبہ ان تک پہنچنے کی دیر تھی، آقا جان ولی کے ساتھ اگلے ہی روز ان کے گھر موجود تھے۔ آقا جان کی وہی صلح صفائی والی میٹھی میٹھی باتیں اور ولی کا اشتعال اور غصہ۔ فاریہ کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ممی جو آقا جان کو کافی ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، ولی نے اس کی بات کاٹ کر بہت گستاخی میں کہا،
فاری کے بڑے یہاں موجود تھے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ ممی کے بجائے معیز نے اس جواب کی دیا جو وہ معیز کی بات کے جواب میں حقارت اور نفرت سے فوراً بولا۔ اپنے پرسنل معاملات میں کسی تھرڈ پرسن کے شریک میں شرک پسند نہیں کرتا۔ تمہارے والد بزرگوں کو میں فاری کے ماموں ہونے کے ناطے یہاں برداشت کر سکتے ہوں، تمہاری یہاں موجودگی کا سرے سے کوئی جواز نہیں، اور ویسے بھی یہاں کسی بڑے سے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اسے یہاں بلائیں کہ یا میں اندر جا کر خود اس سے مل لوں؟ ولی کی اس بدتمیزی ممی سے ڈائننگ روم میں بلا لائی۔ وہ خود آ کر اپنا جواب ان دونوں دادا پوتوں کو دے تاکہ انہیں تسلی ہو سکے، اور پھر وہیں آ کر اس نے آقا جان سے پہلی بار بالکل صاف اور واضح اس رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے طلاق چاہیے، میں ولی سیف کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے دل کی بات آقا جان تک پہنچ جا کر اس کی بے چینی اضطراب ختم ہو جائے گی، مگر ان تک اپنا انکار پہنچا دینے کے بعد تو اس کی بے چینی اضطراب بیقراری مزید کہیں گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی، اس کا رہا چین سکون آرام سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی زندگی پہلے کا بدتر تھی تو اب بدترین ہو گئی تھی۔ ان کے گھر سے یا تیسرے دن آقا جان کا فون آیا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کچھ پتہ نہیں، فاری سے میری بات کروا دو، میں سے بولے۔ اور وہاں موجود تھی ممی۔ اگر ان کی اس سے بات نہیں کروانا چاہتی تھی تو وہ خود بھی ان سے بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ وہ ان سے کیا بات کرے، کیا کہے؟ یہاں سے طلاق کا مطالبہ کیے جانے کے بعد آقا جان نے اسے اس کے موبائل پر 3-4 بار کال کی تھی جو اس نے نمبر دیکھ کر ریسیو نہ کی تھی۔ ولی سے شادی کے لیے راضی نہیں جاننے کے باوجود اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ کر رہ جائے۔ ان کی خواہش شدید خواہش تھی، ایسی باتیں کہ ہے وہ جواب میں کیا کہہ پائے گی۔ اپنی زبردستی کی نکاح اور ڈیڈی کی اتنی تکلیف دہ انداز میں موت کے لیے آقا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے دادا تھے، اس کی ڈیڈی کے والد، ان سے کوئی گستاخی یا بدتمیزی تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ اس کا کالز ہی نہ ڈاؤن کریں۔ اس کی بے گلی بیقراری میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ممی کی ریسیو کی اس کی آخری کال کے بعد ان کی کوئی کال نہ آئی۔ ممی نے بھی کبھی ان کی نہ سنی اور نہ سننے پر مادہ تھی۔ ہاں، اس نے معیز سے یہ ضرور کہا تھا کہ ممی کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ فاری کو جائیداد میں اپنا حصہ نہیں صرف طلاق چاہیے۔ وہ اس جگہ مزید الجھا کیوں رہی ہیں؟ معیز نے بجائے ممی کے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر ولی صاحب خان کے نام کہ اس گھمنڈی انسان کے آگے کیوں جھک رہی ہے، کیوں اپنا ہر حق دستبردار ہو رہی ہے؟ پہلے ہی وہ خلع کا مطالبہ کر کے اپنے حق میں سے دستار جھکی ہے، اب اس لالچی اور دولت پرست انسان کو جیسے طلاق دیتا ہے صرف اس لیے نہیں کہ اسے جائیداد میں بٹوارا گوارا نہیں، کیونکہ جائیداد سے دستبردار کا اعلان کر کے جیت کی یہ خوشی فراہم کر دی رہی ہے۔ طلاق اور خلع کے مطالبے کے باوجود وہاں سے پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے جا رہے تھے۔ غالباً اس پر اپنی اچھائی، برائی اور اعلیٰ ظرفی ثابت کرنے کے لیے ممی اے ٹی ایم کے ذریعے میں سے اس سے بے زر پیسے نکال کر آدھے ہی مہینے اکاؤنٹ میں محض چند ہزار روپے کا بیلنس چھوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی ممی پر شدید افسوس ہوتا، اس کی ماں کی غیرت اور خودداری کہاں جا سوئی تھی، جن سے اتنی شدید نفرت ہے، جس سے ہر رشتہ توڑ موڑ ہے عزم ہے، ان کا پیسہ استعمال کرتے ان کی نا غیرت نہیں جاگتی۔ پھر اس روز جب اس نے اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے تازہ ترین پیسوں میں سے ممی نے ہمیشہ کی طرح در در پیسے نکال یہاں وہاں خرچ کرنے کیے، تب اس نے ممی پر افسوس خود پر سخت غصے میں تبدیل کیا۔ ممی نے روتے ہوئے تانے دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے ٹی ایم کا کارڈ ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار دے دے، اب واپس مانگنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس روز اپنا بیلنس پتہ چلنے پر اے ٹی ایم کارڈ ممی کے سپرد کرنے والی جذباتی حرکت پر بے انتہا پچھتائی۔ اس کروڑی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، وہ ہر مہینے پیسے ڈلواتے اور وقت پر بیلنس دیکھتا ہوگا تو اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اسے ولی کے سامنے اپنی کسی امپریشن کے بننے یا بگڑنے کی پرواہ نہیں تھی، اسے جو بھی مرضی سمجھے، مگر پھر بھی اسے نہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا دشمن اسے بے غیرت اور خودداری سے عاری سمجھے۔ خرچ وہ پیسے مما کرتی ہے، مگر شامل تو وہ بھی تھی سمجھی جاتی تھی۔ اس روز اس نے اپنا اے ٹی ایم سروس منتقل کر دی۔ اس نے سوچا تھا کہ ممی کو کوشش کر کے تحمل اور برداری سے ایسا کرنے کی وجوہات ضرور لگا کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی ہونے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ممی نے شاید اس روز پیسے نکلوانے کی کوشش کی اور ناکامی کی صورت جان کی کہ اس نے اپنا اے ٹی ایم سروس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تب ہی وہ اسپتال سے گھر پہنچی تو ممی شدید غصے کے عالم میں اس کی منتظر تھی۔ وہ معاملے کو سمجھنے کی ممی کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی کہ زہرا مامی کی آمد نے ان کی ہر کوشش پہ پانی پھیرا۔ بیچ کا وہ گیٹ کافی عرصے کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ زہرا مامی یا اس کا کوئی بھی کزن وقت بے وقت جب موڈ ہوتا اسی گھر آتا، ایک تو ان کے اپنے گھر میں برائی متاثر ہوتی اور اسے مزہ کرتی، دوسرا زہرا مامی کے موقع بے موقع آمد اور ان کی گھریلو معاملات میں غیر ضروری بے حد جا مداخلت۔ اپنے گھر کی ذاتی معاملات میں ان کی ضرورت سے زیادہ مداخلت کھلتی تھی، مگر تجمہ ماموں اور معیز کی وجہ سے محسنۃً خاموشی اختیار کر لیتی۔ انہوں نے فاریہ ماں سے ایسی باتیں کرتے تھی
ماں وہ ہے تمہاری یا تم ہو اس کی، اب تم اسے بتاؤ گی کہ صحیح کیا ہے؟ جیسی باتیں کر کے چلتی پر تھیل چڑھ کر کام کیا۔ ممی تو پہلے ہی غصے سے بقابو تھی، ان ہمدردانہ جملوں کے بعد تو پھر وہ کسی سے روز سننے اور سمجھنے میں وعدہ نہ تھی۔ مزید قصوروار اس سے یہ سرد ہوا کہ وہ ممی کی جائیداد کے مطالبے ناپسندگی بلکہ اپنی مخالفت ظاہر کر بیٹھی، اور یہ اس کی کھلی نافرمانی بغاوت تھی۔ ان کی ہر غلط بات پر سر جھکانا نافرمانی فرماداری اور غلط بات بولنے کی جسارت بغاوت تھی۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو باغیوں کو سرکوبی کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ 2.5 سال قبل انہوں نے نورین خالہ کے کہنے پر بڑی عمر کے افراد کو کینیڈا کی امیگریشن نوجوانوں کے مقابلے میں آسانی سے مل جاتی ہے، لہٰذا وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کریں اپنی درخواست دائر کی۔ وہ سب ایک کھیل جیسا تھا۔ ممی نے محض تقریباً امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا تھا، مگر خوش قسمتی سے انہیں 1.5-2 برس کے اندر ہی کامیابی نصیب ہوئی اور وہاں کی امیگریشن مل گئی۔ وہ 5 ماہ قبل کا کینیڈین ایمبیسی میں ہونے والے انٹرویو اور اس میں کامیابی، ان کا میڈیکل، ان کی کینیڈا کی امیگریشن سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کے خیال میں وہ سب ممی کی ایک تفریح تھی، بس یوں ہی کہ موڈ بننے پر وہ شاید بہن سے ملنے اور کینیڈا گھومنے پھرنے وہاں چلی جاتی، مگر وہ اپنی کینیڈا کی اس تفریح امیگریشن بیٹی کو صدا دینے کے لیے استعمال کرے گی، ایسا تو اس کے وہم گمان بھی نہ تھا۔ 5 ماہ سے اپنی اس امیگریشن کا کوئی ذکر بھی نہ کرنے والی ممی نے اسے اپنی گستاخی یا باغی بیٹی کو سزا دینے کے لیے فوراً کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ٹورنٹو میں اپنی بہن کے پاس جا رہی تھی۔ انہیں فاریہ سے ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنے دادا کے پاس چلی جائے گی، مگر اس کے دل میں تو کبھی معمولی سا شک بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر اسے ناراض ہو کر بھی کہیں جا سکتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دے گی اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ ان دنوں جب رات کی تنہائی میں اکیلے پن کے دکھ اور خوف کے ساتھ لیے اپنے گھر میں نیند نہیں آتی تھی تو اس جگہ تو آنے کا سوال پیدا نہیں آتا تھا۔ جب تک وہ مرکز مبنو تھا اس کے تمام دکھوں، خوفوں اور ٹینشنوں کا، مگر سوچ اجلتے بے تحاشا روتے نہ جانے رات کی کس پیر اس کی آنکھ لگی، ایسی گہری تھی جس کی کروٹ پر سونے لیٹی تھی اسی کروٹ پر جاگی تھی۔ بند پردوں اور کھڑکیوں کے اس پار ایک نیا دن طویل ہو چکا تھا۔ پردوں کی چھڑیوں سے ہلکا ہلکا جاگتا اور جالا خبر دے رہا تھا، شاید گزشتہ کئی راتوں کی ادھوری نامکمل نیند اسے یوں غائب کر گئی تھی۔ وہ فکری سے سو گئی۔ اپنے دونوں بیگ اور سوٹ کیس اسے سامنے رکھے نظر آ رہے تھے۔ جو بیڈ سے اٹھی، سوٹ کیس میں سے اپنا ایک جوڑا نکالا، فریش ہونے باتھ روم میں گھسی، نہا کر لباس تبدیل کیا، بال سکھائے بنا لیے کٹی بالوں کو بنانا کیا تھا انہیں کچن میں جکڑا۔ اب پردے کھول کر کھڑکی سے باہر جھانکتے وہ سوچ رہی تھی کیا کرے۔ اس گھر سے اس کا ایسا تعلق نہ تھا بے تکلیف سے گھومے شروع کر دے۔ اس کی کمرے کی کھڑکی سے گارڈن کے پورا بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ صبح کا صاف شفاف منظر، ہرے بھرے پیڑ پتے، پھولوں کی لڑی دہراتے ہیں، اس قدرتی منظر میں یہ رہنائی اس کے دل و دماغ کو سکون بخشنے لگی۔ وہ رات کے مقابلے میں اس وقت خود کو زیادہ پرسکون اور زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتانے اور الجھنے کے بجائے اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ صحیح یا غلط، جب وہ یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو اب اسے باوقار انداز میں اپنے فیصلے کو نبھانا چاہیے۔ وہ آغا جان سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، فی الحال ولی کے ساتھ طے کی اپنی بات نبھاتے خاموشی رہے گی، مگر ان 3 مہینوں کے آخر تک آتے آتے وہ آغا جان کو یہ ضرور باور کروا دے گی جو رشتہ برسوں پہلے انہوں نے جوڑا تھا وہ اس سے ناخوش ہے اور اس کا خاتمہ چاہتی ہے، لڑائی جھگڑے اور بدمزگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ۔ وہ اس کی دادا ہیں، اس کی بزرگ ہیں، اس کے لیے قابل احترام بھی ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے ملام بھی کریں گی، اور اگر وہ اس چیز کو باوقار اور مہذبانہ انداز میں ختم ہونے دیں، اگر یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے خالی ہو جائے تو یہ 3 مہینے کوئی لمبا عرصہ تو نہیں۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی، باادب سے انداز میں اسے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دینے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ڈائننگ روم میں کس طرف ہے اسے معلوم تھا، اس گھر میں دوسری بار کے آنے پر تو نہیں تھا، ہاں پہلی بار آمدن پر وہ کئی مرتبہ اس جگہ کھانا کھانے ڈیڈی کی ہمراہ ہی آ چکی تھی۔ ڈائننگ روم داخل ہونے پر اسے وسیع و عرض میز کے سامنے ولی زرمینی اور اس کی بیٹی بیٹھے نظر آئے۔ زرمینی سے عطر دیکھ لینے کے باوجود نہ دکھنے کا تصدیق دیتی اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھی۔ فاریہ یہاں آ چکی تھی، وہ میز سے کچھ دور رک گئی۔ یہ میزبانی اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ اسے ناشتے کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دی جائے، ویسے کسی بھی طرف کے مینر سے قطع آری نظر نہیں آ رہی تھی۔ آؤ فاریہ، زرمینی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے والی نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کچن سے گرم گرم ملیٹ کی پلیٹ لا کر میز پر رکھتی ملازمہ نے، جسے وہ لوگ کل سدھو کے نام سے پکار رہے تھے،
ولی کے اشارے کرنے میں میز پر موجود ناشتے کے لازمات میں کئی اشیاء فاریہ کے آگے رکھ دی۔ سنجیدہ تاثر کے ساتھ ان لفظات کو دیکھے بغیر اس نے کیٹل اٹھا کر ایک کپ میں چائے ڈالی اور آہستہ آہستہ کی سب لینے لگی۔ میز پر موجود وہ تینوں افراد ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ رات آغا جان موجود تھے، اپنی گفتگو سے ماحول کو خوشگوار بھی بنائے ہوئے تھے، تب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تو دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائیں۔ وبلی اپنی پلیٹ پر نظریں مشغول کی آملیٹ کھانے میں اور زرمینی اپنے برابر باری کرسی پر بیٹی کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ اس بچی کو معصومانہ بچگانہ باتوں کے سوڈا ڈائننگ ٹیبل میں مکمل خاموشی تھی اور اس کی خاموشی میں وہاں رکھے فون کی بیل پر ذرا زور سے گونج اٹھی۔ ہیلو، ولی نے کال اٹھا کر ریسیو کی۔ تمہارا فون ہے؟ دوسری طرف جو بھی تھا اس کی بات سن کر کچھ بھی جواب دیے بغیر یہاں تک کہ ہولڈ کیجیے تک بھی بغیر سنے سائیڈ میں رکھے ولی نے اسے اطلاع دی۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، تو اندازہ نہیں لگا پائی کہ کال کس کی ہو سکتی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پیچھے خوبصورت سی چھوٹی سی میز پر رکھے فون کے درمیان چند قدموں سے فاصلہ رکھنا تھا۔ فارا، میرے خدا، تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ معیز تھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا، پھوپھو نے مجھے فون پر بتایا کہ تم ان کی اجازت کے بغیر پشاور چلی گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا، تو مجھے لگا تھا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت یہاں اس گھر میں تمہاری بات سن کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کیا کہوں۔ میں رات بھر اتنا بے چین و پریشان رہا ہوں۔ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ میں نے اس پر تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی کس قدر کوشش کی۔ وہ ایک سانس میں بولے چلا گیا، کل اس سے فون پر بات کرنے کو وہ راضی نہ ہوتی، ماں کو اس کی اتنی پرواہ تو تھی، تو اس کی تازہ ترین بغاوت اس سے چند گھنٹوں کے اندر ہی معیز کو چائنا میں مبتلا کر دیا۔ ایک تلخ اور دکھ بڑے تاثر اس کی آنکھوں میں در آیا۔ یہ پرواہ اس کی تھی یا اپنی انا کی شکست؟ اس نے سوچا نہیں تھا کہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس کی ناراضگی بھری باتوں کو جواب دینے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نظر ولی اور زرمینی کو دیکھا۔ ولی اپنی نظریں پلیٹ پر مشغول رکھے بالکل پہلے کی طرح بے تاثر انداز میں ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ زرمینی اللہ تعالیٰ کو تاثر دینے کے باوجود اسے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں وہ سے کیا کہیں؟ سیل فون میرے پاس ہی ہے، آغا جان بیمار ہیں، اس وجہ سے مجھے ایمرجنسی میں ولی کے ساتھ یہاں آنا پڑا۔ وہ ہر ممکن حد تک آواز ہلکی رکھ کر بولی۔ اس نے معیز کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کل اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے فون آف کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ وہ جب یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھر اس سے تجمل ماموں یا زہرا مامی، نورین خالہ کسی سے بھی نصیحتیں سے لیکچر دیتی فون کاس کو ضرورت نہیں تھی۔ فضول باتیں مت کرو، آغا جان بیمار ہیں، تمہارے کب سے ہیں؟ وہاں ایسے تعلقات ہو گئے جو بیماری کا یوں سن کر دوڑ پڑے، اس طرح کسی سے بھی کچھ پوچھے اور کہے بغیر تم یہاں وہاں چلے گی کس طرح؟ پھوپھو اور میں لاہور میں نہیں، لیکن ممی اور پاپا تو وہاں تھے، تم نے پوچھا؟ اجازت لینا تو دور، انہیں بتایا بھی نہیں، یہاں آ گئی۔ تم سے اس حماقت کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ اتنا سے زیادہ چلایا ہوا لگ رہا تھا وہ جو آپ خاموش رہے۔ تمہارا وہاں خلع کا جھگڑا چل رہا ہے، میں نہیں مان سکتا تم وہاں اپنی خوشی سے گئی ہو۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ خالد، تمہیں اس سورما نے ڈرایا ہے، دھمکایا تو نہیں؟ کہیں تم اس کی کسی بھی دھمکی سے ڈر کر وہاں تو نہیں چلے گی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے صرف ہاں کہہ دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ مجھے پتہ ہے وہ پیچھے کہیں آس پاس ہی موجود ہے، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ لوگ زبردستی تمہیں وہاں رکھ نہیں سکتے۔ اس لیے حد درجہ تشویش و فکر میں مطلع لگ رہا تھا۔ اب وہ ولی اور زرمینی کی موجودگی میں سے کیا کہے؟ محتاط انداز میں آواز کو پہلے سے زیادہ دھیما اور پست کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں معیز، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز مطمئن رہیں، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو فوراً لاہور واپس جاؤ۔ میں شام میں لاہور تمہارے گھر پر فون کروں گا اور وہاں میرے کال تم ریسیو کرو گی۔ معیز نے غصے لہجے میں کہتے خدا حافظ کیے بغیر ریسیور ٹچک دیا، جیسے اس کی بے وقوفانہ حرکت پر اس سے شدید ناراض ہو گیا۔ رات آغا جانی کا بیگ بھی چیک کر لیا تھا۔ ریسیور بڑی بے دلی سے کریڈٹ پر رکھتے اس نے ولی کی آواز سنی، چائے کے سب لیتے زربی نے سماتا، جی لالا، رات بھی دیکھا تھا اور ابھی بھی صبح جوس لے کے گئی تھی، تب بھی چیک کیا تو وہی 9:80 ٹیلی فون کی میز سے کھانے کی میز تک واپس آتے ان دونوں بہن بھائیوں کی بات چیت سنی۔ خالد نے سبابت راجات کے اس فون کال کا ان کے نزدیک کوئی امید نہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ کرسی میں واپس بیٹھ کر اپنی چائے کی بے رغبتی سے سب لیتی وہ معیز کو سوچ رہی تھی، کل کتنے غیر متعلقہ انداز میں ولی اس سے ملا، جتنی غیر متعلقہ و حیرت انگیز بات اس نے اس سے کی، سب کے دوران واقعی معیز کو بالکل فراموش کر گئی تھی۔ اب کسی وقت بالکل تنہائی میں وہ اس سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے اسے کسی بھی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا اور اس سے کہے وعدے کی پابند تو تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے بات کر کے اس کا غصہ اور ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ ذہنی اور معاملہ فہم تھی اور اس کے لیے بہت کیئرنگ بھی۔ ممی کے اس سے چھوڑ کر کینیڈا چلے جانے کا الزام دوسروں کی طرح معیز نے اس پر عائد نہیں کیا تھا،
وہ فاری کو سمجھتا تھا اور اگر کچھ سمجھانا چاہے گی تو سمجھ لے گا، اور اپنے اچھے دوست کو خود سے ناراض تو ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے مکمل اجنبی ایک خاصا اینڈ سمر ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ سلام کی اس بلند آواز پر اس نے افسوچوں سے چونک کر نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آباد، بیٹھو۔ ولی نے کرسی پر سے کھڑے ہو کر خوش دلی سے بے دلکیفی اور گرجنجوسی سے نوادار کا استقبال کیا۔ استقبال کا یہ محبت بھرا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ آنے والا کوئی بہت ہی دل عزیز خاص الخاص بندہ ہے۔ آنے والا کون ہے اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ زرمینی کے برابر اس کی بیٹی کرسی پر سے فوراً اس سے پاپا کہتی آنے والی کی طرف دوڑ گئی۔ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے ولی کی طرف بڑھا، اس سے ہاتھ ملا کر وہ ڈائننگ ٹیبل کے آگے رکھی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ زرمینی کے اکڑے ہوئے مغرورانہ تاثرات کے حامل چہرے پر صاحب کو دیکھ کر کچھ تھوڑی بہت مسکراہٹ اور نرمی نمودار ہوئی۔ میں کل بھی آیا تھا، تم تھے نہیں؟ ہاں کل، میں اسے جواب دیتے ولی فاری کی طرف متوجہ آنے والا پہلے ہی فاری کو کافی حیرت اور بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے تک تو نہیں، مگر بیٹی کو گود میں لے کر کرسی پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نگاہ فاری پر پڑی تھی۔ اور سر جھکائے ہوئے لاتلکی سے میز کو گھورنے کے باوجود جانتی تھی کہ وہ مسلسل ایک ٹکی اسی کو دیکھ رہا ہے۔ غالباً اس کی اس حیرت اور اجنبی کو باندھتے ہوئے ولی کو تعارف کروانے کا خیال آیا۔ میں تم لوگوں کا تعارف کروانا تو بھول ہی گیا، یہ عباد الرحمن ہمارا کزن بھی ہے اور زرمینی کا شوہر بھی۔ عباد یا فاریہ؟ عبد الرحمن خالی عبد الرحمن نہ تھا، اس کے تعارف بھی باقی سب کچھ تھا، جاننا بھی ضروری تھا۔ ہاں، وہ صرف فاریہ تھی، اس کی شہرت کے شاید دو ڈنگے پٹے ہوئے تھے، ایک مشہور اشتہار کی طرف۔ فاریہ نام ہی کافی ہے کہ دیا جائے۔ لا تلقی و بے نیازی کو جھولا اتار کے اسے تعارف کے بعد اس بندے کی طرف دیکھنا پڑا۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے اس کے متعلق کیا کیا جانتا تھا، یا کیا کہ اس کی اس اکڑ بیوی نے اسے بتا رکھا تھا، لیکن کچھ اچھا اور مشروب تو بتایا ہی نہیں ہوگا۔ برحقیقت اسے رسمی انداز میں سلام تو کرنا تھا۔ وہ فاریہ کے سلام کے جواب میں خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ میں آپ سے پہلے ہی مل چکا ہوں کہ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا۔ شاید یہ حوالہ اس کی نگاہ کے دن کا تھا جو خود پر جبر کر کے کثرت مسکرائی۔ جو بھی تھا، وہ بندہ مہذب بھی نظر آ رہا تھا، خوش اخلاق اور ملنسار بھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی اتنی ضد۔ بہت اچھا کیا فاریہ آپ نے کہ یہاں آ گئی، آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فاریہ کو دیکھ کر جو حیرت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی وہ اس کے قابو پا چکا تھا۔ اتنی جنگ و جہد کے بعد یہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی؟ شاید وہ بعد میں اکیلے میں اپنی بیوی سے پوچھے گا۔ حذیفہ کہاں ہے؟ وہ زرمینی سے مخاطب ہوئے۔ سو رہا ہے، آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، ناشتہ بھی کر کے آئی ہوں۔ ہاں، چائے اگر پلا رہی ہے تو پلا دو، بس کھڑے کھڑے آغا جان کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھتے ہی پھر واپس بھاگوں گا۔ زرمینی اس کے لیے چائے نکالنے لگی، وہ ایک مرتبہ پھر فاریہ کی طرف متوجہ۔ آغا جان آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، کل بھی جب میں آیا تو بہت سارا وقت وہ مجھے آپ ہی کی باتیں کرتے رہے۔ اس کی نگاہیں زرمینی کی طرح الزام دیتی ہوئی تو نہیں تھی، مگر یہ ضرور بتا رہی تھی کہ آغا جان کی بیماری سبب کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ یہ سب لوگ اسے یہاں کیوں باور کروانا چاہتے ہیں؟ عائشہ جس سے وہ زندگی میں پہلی بار ملی تھی تب بھی اسے بستر پر ہی پڑا دیکھا تھا، اور اگر آج صاحب فرموش ہیں تو اس کے سبب وہ بہت بری طرح چہلائی۔ عباد کو چائے دے کر زرمینی کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنا چائے کا کپ خالی کر چکی تھی، مگر مروتن بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عباد اب بڑی سنجیدگی سے ولی کے ساتھ مہر گفتگو تھا۔ وہ کسی ڈاکٹر کو متقرر ولی کو بتا رہا تھا آغا جان کا جو علاج چل رہا ہے وہ تو چل رہتا ہی رہے، لیکن ایک سیکنڈ آپریشن مشورے کے لیے اگر کسی دوسرے ماہر ڈاکٹر سے بھی ان کا تفصیلی معائنہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ان کے بیچ بہت دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اس دونوں کی بات کرنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ زرمینی کنجد سے ٹرے لے کر نکلی۔ زرمینی آغا جان کا ناشتہ فاریہ لے جائے گی؟ ولی اپنی گفتگو کو درمیان میں روک کر زرمینی سے بولا، جس کے چہرے پر یکدم ناگواری سے بھرپور تاثر پھیل گیا۔ بھائی کے قطع بھرپور انداز دیکھ کر وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی، مگر اس کا غصہ اور چڑچڑاہٹ اس کے چہرے سے واضح عیان تھی۔ وہ کب یہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ چاہ رہی تھی، اسے یہ تجویز اتنی بائی کہ چھٹ کرسی سے اٹھ کر زرمینی کے ہاتھ سے ٹرے لے کر فوراً ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ اس جگہ اور اس ماحول سے نکلنے میں ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج تو مزہ آ گیا، محمد بختار خان کے ڈاکٹر فاریہ فیروز خان کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ مل رہا ہے۔ انہیں وہ جاگتے تھے، اسے دیکھتے ہی کمزور سی آواز میں خوش دلی سے بولے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ۔ یہ میں نے نہیں، زرمینی نے بنائے ہیں آغا جان۔ اس نے ٹرے سائڈ کی میز پر رکھتے ہوئے فوراً تصدیق کی۔ اس نے کل دیکھا تھا کہ وہ خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے اٹھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی۔ وہ بیٹھ چکے تھے، اس نے ناشتہ ان کی ٹرے اس کے سامنے تب انہوں نے اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے انہیں دیکھا تو وہ بہت بھرپور سے انداز میں مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ اسے ان کی بوڑھی اور بیمار آنکھوں کسی شرارت سے مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اگر تمہاری شکل فیروز سے نہ ملتی ہوتی تب بھی
اسے جاننے والا کوئی بھی شخص تم سے مل کر فوراً بتا دیتا کہ تم بہروز کی بیٹی ہو۔ ضدی، اکڑ اور چہرے پر یہ اونچی لمبی ناک صرف دکھانے کے لیے نہیں سجی ہوئی، بلکہ اصل میں بھی ہر معاملے میں ناک اور ناک کا مسئلہ حائل ہوتا ہے۔ اب اگر ناشتہ ہم نے نہیں بنایا تو تم نے نہیں بنایا تو ہم ناشتہ بنانے کا کریڈٹ کیوں لیں گے؟ چاہے ہمارے اس کریڈٹ کے لے جانے سے دادا خوش ہی حاصل ہوتی کہ پوتی دادا کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہے، ہم تو ٹرے اٹھا کر لانے کا کریڈٹ بھی نہیں لیں گے۔ ان کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ دم ہی چھپ سے گی۔ کوئی اس کی کسی حرکت کی سعادت کو اس طرح جانچ کر اسے ڈیڈی کی مناسبت قرار دے سکتا تھا؟ وہ اسے کل سے بڑے مختلف لگ رہے تھے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ سے مختلف لگ رہے تھے۔ وہ ان سے ان کے برسوں میں جتنی بار بھی ملی تھی، ان سب سے مختلف، بیمار نظر آنے کے باوجود بہت خوش، بہت مطمئن اور کافی زندہ دل لگ رہے تھے۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کر لو، یہ بیماریوں والا بدمزہ سا پرہیزی ناشتہ کیا کرو گے؟ یہ بسکٹ لے لو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا بسکٹ کا ایک ٹین کا ڈبہ اٹھا کر اسے پکڑا دیا، جس میں کئی طرح کے بسکٹ موجود تھے۔ بسکٹ کھانے لگی۔ پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ تم میرے پاس یہاں آئی، تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اس نے سر اٹھا کر بے اختیار انہیں دیکھا۔ کل حیرت میں اتنا تھا کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ روحی ناراض ہوئی ہوگی نا تمہارے یہاں آنے پر؟ اس کی اجازت سے آئی ہو یا اجازت کے بغیر؟ ایک پل کے لیے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے۔ اور دریا کھاتے وہ غورے سے دیکھ رہے۔ میں ممی کو بتا کر آئی ہوں آقا جان۔ اسی وقت آباد، ولی اور زرمینی کمرے میں داخل ہوئے۔ پوتے کو دیکھتی ہی آقا جان تو بالکل تندرست ہو گئے۔ آباد نے سلام کرنے کے بعد شوق و شرارت بولا، ہاں یہ پوتی میرے لیے میری ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹ ہے، کیپسول اور انجیکشن سب کچھ ہے۔ اسے دیکھتے ہی جسم کی ساری کمزوری غائب ہوگی اور بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کبھی تھی بھی کہ نہیں۔ آباد کے ساتھ ان کی شوق و شریک گفتگو چل رہی تھی۔ ولی صوفے پہ بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول بہت کم رہا تھا اور زرمی نے کل ہی کی طرح آقا جان کے زیادہ بولنے سے منع کرتی، دوا کھلاتی، بی پی دیکھتی، پھر وہ بڑی مصروف تھی۔ آدھے گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جب آباد جانے کے لیے اٹھا اور اسے رخصت کرنے زرمینی اور ولی بھی ساتھ چلے گئے، تب اب اس سے آستگی سے بولے، بیٹا آج کچھ وقت ممی کو فون کر لینا، ان سے کہنا ناراض نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اتنی دیر میں اسے لگا تھا کہ جو بات ان کے بیچ ادھوری رہ گئی تھی اسے بھول گئے ہم، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسے لگا وہ ممی کا ذکر نکالتے، ان کے خلاف کچھ کہتے، ان کی طلاق کے مسئلے پر کچھ کہیں گے، شاید اپنی بیوی بیماری کی وجہ بنا کر جذباتی انداز اختیار کر کے اسے اس کا خلا کا مطالبہ واپس لینے کا وعدہ کرنا چاہیں گے۔ اپنی بیماری کو ہتھیار کی طرح دوسروں کی جذباتی شکست دینے کے لیے استعمال کرنا تو انہیں بخوبی آتا ہے۔ وہ ایسی کسی بات پر یا کیا کہیں گے یہ سوچ رہی تھی، مگر وہ ممی کی اتنی ذکر کے بعد موضوع تبدیل کر چکے تھے اور اب اس سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ان کی بیماری کا سن کر ولی کے ساتھ جلدی جلدی یہاں آئی ہے، اپنی ضرورت کے سبب چیزیں نہیں لا سکی، تو وہ زرمینے سے کہہ دیتے ہیں وہ اسے شاپنگ کر کے لائے، وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی جائیں۔ وہ اسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک یہاں ہے بالکل بے تکلفی اور پورے حق کے ساتھ رہے، خود کو مہمان نہ سمجھے۔ یہ گھر جتنا ولی زرمینے کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، وہ اس گھر کی مالک ہے، نہ کہ مہمان اور اجنبی۔ وہ زندگی میں دوسروں بار اس طرح ان کے ساتھ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ پہلی بار تب بیٹھی تھی جب اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروانے گئے تھے اور اس کے ساتھ فارم لینے آئے تھے۔ انہوں نے ولی کو کہیں کسی کام سے بھیج دیا تھا اور پھر جب وہ فارم خرید چکے تھے تب وہ اس سے بولے تھے، ولی تو ابھی آیا نہیں، چلو ہم یہاں بیٹھ کر فارم فل کر لیتے ہیں۔ آج وہ کھڑے کھڑے کے ان لوگوں کے داخل کے فارم بھروا دیتی، تب میڈیکل کالج میں داخلے کا وہ فارم اسے بے انتہا مشکل و پیچیدہ لگا تھا۔ اسے لے کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے، آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے انہوں نے اس کا فارم بھرانا شروع کیا۔ تب اسے نکاح، ڈیڈی کے انتقال اور پھر انہیں پشاور اپنے ساتھ لے جانے کی ان کی 2-3 بار آمد کے علاوہ یعنی کل 4 یا 5 دفعہ سے زیادہ ان سے نہیں ملی تھی۔ پھر اس کے فوراً فارغ کرانے پر روانی سے انگریزی بولنے پر اسے ان کی تعلیم یافتہ ہونے کا احساس ہوا۔ تب اسے جان کر زیادہ دکھ ہوا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اتنے جابر اور دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے والے انسان ہیں۔ گارجینز کے طور پر انہوں نے ہر جگہ اپنا نام لکھوایا اور جہاں کہیں فارم پر سرپرست کی دستخط چاہیے تھے وہاں انہوں نے دستخط بھی کیے۔ انہوں نے ہر جگہ بڑے سنبھل کر دستخط کیے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خفیہ سے ایسی لرزش جیسے کسی بہت بیمار کمزور ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بڑے نرم و شیرین محبتوں میں ڈوبے لہجے میں اس سے باتیں کرتے رہے تھے، میری خواہش تھی تم میڈیکل کی تعلیم پشاور سے حاصل کرتی، میرے ساتھ میرے پاس لیتی کہ ہے جو تمہارے میرے رب کی مرضی۔ وہ اس سے دائر لیتی فارم فل کر رہی تھی، وہ یہ دیکھنے کے ساتھ کہ فارم صحیح بڑا ہے یا نہیں، ان کی ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ داخلہ تو تمہارا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، اب میڈیکل کالج سے بڑی شاندار انداز میں تمہیں MBA کر نکلنا ہے، جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گی نا فاریہ، فیروز کی روح بہت خوش ہوگی، تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔ تب اس نے بہت چونکہ سر اٹھا کر انہیں دیکھا،
اس کے اسکول کالج کا ہر فارم ڈیڈی اسے پاس بٹھا کر بڑھوایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی شدت کمی محسوس کرتے ہر درجہ دل گرفتار تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو بھی آ رہے تھے۔ جان کے لبوں سے ڈیڈی کا نام سنتے ہی اسے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں بھی نیوی نظر آئی اور پتہ نہیں کیوں، لیکن دل نے چاہا وہ ان کی سینے پر سر رکھ ڈیڈی کو یاد کر کے بہت سارا روئے، بہت آنسو بہائے۔ جو اس کے باپ کے موت کا سبب بنا، اس کے سینے پر سر رکھ کر رونا چاہتی ہے۔ اسے اپنی عجیب و غریب خواہشوں پہ مشکل دبا کر خود کو چھڑکی اور اس طرح بیٹھی رہی۔ پھر اپنی آنکھوں کی نیمی کو قابو پاتے انہوں نے اسے پھر لے جانے والے فارم کو دوبارہ چیک کرنے کو کہا۔ جب فارم بھر کر ان کے ساتھ بینچ پر کھڑی ہوئی تو وہ اس سے بولے، اب ہم بینک چلیں گے، وہاں تمہارا اکاؤنٹ کھلانا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا نا تو تمہارا ولی کے ساتھ، لیکن عموماً اسے آپریٹ تم ہی کرو گی، چیک بک بھی تمہارے ہی پاس رہے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں موجود پیسے بس صرف تمہارے پڑھائی اور گھر کے روزمرہ کے اخراجات کے نہیں ہیں۔ تمہارا جس سے دل چاہے ان پیسوں کو خرچ کرنا، ممی سے بھی کہنا وہ ان پیسوں کو استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی اور کبھی پیسے چاہیے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا، جو بھی چیز چاہیے ہو، جو بھی بات کرنی ہو، پریشانی ہو، جیسے فیروز سے کہتی تھی ایسے ہی مجھ سے کہنا۔ میں تمہارے لیے ایک گاڑی بھی بک کروائی ہے، گھر پر جو گاڑی ہے وہ ممی کے استعمال کے لیے چھوڑ دینا، تم کالج دوسری گاڑی میں جایا آیا کرنا۔ ممی سے پوچھ لینا، اگر وہ مان جائیں تو میں ڈرائیور بھی بھجوا دوں گا، ورنہ پھر یہیں سے کوئی ڈرائیور تمہارے لیے تمہاری ممی رکھ لیں گی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میری فاریہ کو کسی ضرورت میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر اکاؤنٹ کھلانے کے بعد ویسے گھر واپس چھوڑنے آئے تب ممی سے بولے، روحی بیٹا تم بس میرے پاس آ کر نہیں رہنا چاہ رہی، کوئی بات نہیں، بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ کبھی کبھار فون پر تم لوگوں سے بات کر لیا کروں۔ ممی نے بعد میں یہ بات بہت تمل ماموں کو بتائی تو وہ بولے، کوئی حرج نہیں فاریہ ان سے بات کرنے میں، فاریہ ان کی پوتی ہے، اگر وہ اس رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، تم بھلے نہ بات کرو، رابطہ رکھنے دو، بات کرنے دو۔ آج ایک دن بھر فاریہ اس کے ساتھ گئی تھی تو آ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آغا جان آج اسے بہت مختلف لگے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا وہ زور زبردستی سے فاریہ کی شادی کی کوشش کریں گے، مگر جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ زور زبردستی سے میری بیٹی کا دل تو نہیں جیت سکیں گے نا، اپنا پیسہ کھلے ہاتھوں سے خرچ کر کے خوب محبت جتا کر میری بیٹی کا دل اور اس سے اعتماد جیت لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس طرفداری کرتے ہوئے میرے مقابل کھڑی ہو سکے، جیسے انہوں نے میرے شوہر کا دل مجھ سے پھیرا کر اسے مجھ سے دور کیا، اسے ہی میری بیٹی سے کروائیں گے۔ مجھ سے ان کی نفرت انتقام کی آگ اس وقت ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی کو میرے مخالف میں نہ کھڑا کر دیں۔ تب ممی کی باتیں چھپ کر سنتی وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ آغا جان کی لواقع بڑی میٹھی میٹھی باتیں، اس پر خرچ کیا جانے والا ڈھیر سارا روپیہ، وہ کتنی آسانی سے ان کی باتیں میں آنے لگی تھی، یہ تک بلا کر کہ انہوں نے اکاؤنٹ اس کے نام کھلوا کر ممی کو بیعزت کیا ہے۔ ان کی اس کے ساتھ بالکل تنہا ہوا پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پھر اس کی میڈیکل کی تعلیم کے دوران بھی وہ لاہور آئے نہیں تھے، وہ فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ اس کے رزلٹ کا سن کر جب وہ لاہور آئے ان کے گھر تو اس کے بعد جب بھی آئے تو ایک بار ان کے ملاقات ممی، تجمل ماموں، زہرا مامی، معیز اور ولی سب کے موجودے میں ہو گئے تھے۔ اتنے برسوں بعد آج وہ زندگی میں دوسری بار ان کے ساتھ اتنے قریب اور تنہا بیٹھی تھی۔ آج وہ 18 سال کی نہ سمجھ و کم سن فاریہ بہروز خان نہ تھی، وہ جو کسی کی بھی چکنی چبڑی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائے، مگر پھر بھی اس وقت وہ اپنے دل میں وہی کیفیت پیدا کرتی محسوس کر رہی جو 6 سال پہلے داخلہ فارم بھرتے وقت اس بینچ پر بیٹھ کے کی تھی۔ اس کے دل میں ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے کی خواہش بڑی شدت سے مچل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسوؤں کا ایک سمندر ہے جو بہہ نکلنے کو بےقرار ہے۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب وہ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت سے ہرسا ہوئی۔ کیا جادوگر ہیں، انہیں کیا لوگوں کو اپنے زیر اثر کرنا، ہپنوٹائز کرنا آتا ہے؟ وہ کیا کوئی جادو اسم پڑھ کر پھونکتے ہیں کہ ان کے مقابل بیٹھا بندہ پھر ان کے سوا ساری دنیا سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ بھی تو ایسے ہی کیا جادو عمل کیا تھا۔ ڈیڈی یا تو ان سے اتنے ناراض تھے کہ زندگی بھر کبھی نہ ان کا نام تک اپنے لبوں پر نہ لائے، اور جب ان سے ملے تو چند ہی دنوں میں اتنے بدل گئے۔ ان کے ڈیڈی رہے نہ ممی کے شوہر، بس صرف محمد بختار خان کے بیٹے رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ بڑے دھماکہ خیز انداز میں کھول کر زرمینے کی بیٹی اندر آئی، چونکہ اسے دیکھتی ہی اپنی عجیب و غریب جذباتی کیفیت سے باہر نکلی۔ جتنے دھماکے سے وہ اندر آئی تھی ایسے ہی اچھلتے انداز میں وہ بیڈ پر آلتی پلتی مار کر اس کے اور آغا جان کے سامنے بیٹھ گئی۔ فرمائی میری بھی کیسی ہیں آپ؟ آغا جان تکیے سے کمر ٹکا کر بیڈ پر نیم دراز تھے۔ نیلی جین جس کے ایک پانچے پر باریک ڈول بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر گہرا گلابی رنگ کا خوبصورت موٹا سویٹر اور سر پر سویٹر کام رنگ اونی ٹوپی پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گول مٹول خوب صحت مند سی ویسے ہی تھی، سردی کے سبب جو اتنے ڈھیر سارے لازمات پہن رکھے تھے ان سے اور بھی موٹی موٹی لگ رہی تھی۔ فاری دلچسپی سے بچی کو دیکھنے لگی، اس کے سرخ گال ہولے سے کھینچ کر وہ دل چاہا اس کی باتیں سنو، کبھی ایسی پکی نانی دادی جیسی باتیں کرتی ہے۔ آغا جان نے سب جانے لے، کیا نام ہے تمہارا؟
عشا عبد الرحمن، اس نے بڑی معصومانہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا بسکٹوں کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے فوراً ہی بے تکلیف سے ایک بسکٹ اٹھایا۔ تم بڑی ہو یا بائی سے نہیں؟ میں اور حذیفہ ٹرین سے ہیں، وہ کھاتا نہیں ہے نا، اس لیے بڑا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً ہی آقا جان کی بات کی تصدیقی پکے پن کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ آقا جان بلند آواز سے کہہ لگا کر ہنسی، وہ بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہ جانا کتنے مہینے بعد آج وہ یوں ہنسی تھی۔ اسے اپنی ہنسی خود ہی اجنبی بھی لگی اور بہت اچھی بھی، مگر اس کی طویل عرصہ بعد کی ہنسی ولی کو دیکھتے ہی فوراً غائب ہوئی۔ ٹیمز کاٹن شرٹ سویٹر والے عام خلیے کے یکساں برعکس اس وقت خاصا فارمل قسم کی ٹریڈی میں تھا۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس پکڑے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کے منظر کو دیکھ کر اگر اسے کوئی حیرت یا تعجب بھی ہوا تھا تب بھی اس نے اسے ظاہر نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چہرے پر سے مسکراہٹ کا ہر نشان ہٹا کر سنجیدگی طاری کر دی۔ وہ اس پر اور عائشہ پر ایک نظر سرسری آقا جان کے پاس آ گیا اور ان کے قریب جھک کر بولا، آقا جان میں جا رہا ہوں۔ اس نے ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ بڑی محبت اور چاہ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی طرف دیکھتے ہر بار اس کے چہرے کا بے تاثر اور خشک سا انداز گہری محبت میں بدل جاتا تھا۔ اور اس سے اور اپنی ماں جی سے مکمل طور پر لاتعلق آقا جان کی طرف متوجہ تھے۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے اس کی پیشانی چومی، اور میری فکر میں زیادہ ہلکا نہ ہونے والے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خوب مزے میں ہوں۔ 2 ڈاکٹر میری خدمت کے لیے موجود ہیں، وہ ہنستے ہوئے ان سے بولے۔ اور جواباً ہنسا نہیں بلکہ سنجیدے سر ہلاتا ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ جس تیز رفتاری اجرت میں اندر آیا تھا اسی سے فوراً چلا بھی گیا۔ بہت فکر رہتی ہے اسے میری، آفس بھی چلا جائے تو 10 بار فون کر کے میری خیریت پوچھنے کا، فون پر میری ہلکی سی کھانسی آواز بھی سن لے تو سب کام چھوڑ کر بھاگا گھر آ جائے گا۔ اگر جملے اس نیت سے کہے جا رہے تھے کہ ولی صاحب خان کے لیے اس کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے تو یہ ایک بیکار اور بے مقصد کوشش تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں بڑی باری رمدانی پڑ گئی میرے بچے پر۔ نوجوانی کا بے فکری کا زمانہ گزرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وقت سے پہلے بڑی باریوں بوجھ ذمہ داریاں اٹھانی پڑ گئی اسے۔ وہ اپنے بچے کا ذکر ابھی ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک دم ہی اداسیاں پھیل گئی۔ 22 سال کی عمر اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کی تو نہیں ہوتی۔ میں تو پہلے بھی کاروبار اور زمینی کے معاملات کم ہی دیکھا کرتا تھا، سب ذمہ داریاں صاحب نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دفتر چلا گیا یا گھر پر بیٹھے بیٹھے ہی زمینوں کا حساب کتاب دیکھ لیا، مگر صاحب نے یوں اچانک جا کر تو میری کمر ہی توڑ دی ہے۔ کوئی کام سنبھالنا تو دور، میں تو خود کو سنبھالنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ پیروز نے صاحب کے سوئم والے دن قبرستان سے آتے مجھ سے کہا تھا، آقا جان آپ کا ایک بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، دوسرا بیٹا تو زندہ ہے۔ اس نے مجھ سے یہاں کا سارا کاروبار سارا کام سنبھالنے کا وعدہ کیا۔ اس نے ولی اور زرمینی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ان بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ آج سے میں سمجھوں گا میری صرف ایک بیٹی نہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ اور ہوا کیا، مجھ سے اتنے وعدے کرنے والا وہ کسی بھی وعدے کو نبھانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا۔ اپنی آنکھوں کی نمی اس سے چھپانے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور 1 منٹ تک خاموش رہے۔ عشا کھلکھلاتی کودی کمرے سے جا چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف 2 ہی تھے، آمنہ اور صاحب کی زندگی ہی میں ہی ولی امریکہ گیا ہوا تھا پڑھنے اور وہاں سے گریجویشن کر چکا تھا۔ لائی اسکول میں اس کا پہلا سال اختتام پر تھا جب صاحب کا انتقال ہوا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ صاحب کے بعد بیروز بھی نہ رہا تو وہ اس فکر میں واپس گیا ہی نہیں کہ یہاں بزنس کون سنبھالے گا، زمینوں کے معاملات کون دیکھے گا۔ بعد میں نے بہت کہا کہ بچے یہاں سب کام ہوتے رہیں گے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو، مگر واپس جانے کے لیے تیاری ہی نہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے میرے بہت کہنے سننے ناراض ہونے پر وہاں گیا بھی تو بس اپنا لا میں گریجویشن مکمل کر کے واپس آ گیا۔ اسے ٹیکنیشین میں ماسٹر کے لیے ورجیا لا اسکول سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایسے موقع زندگی میں روز روز نہیں ملتے، اعلیٰ ڈگری لینا تو تمہارا خواب تھا، کیوں اپنی کیریئر کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہو، مگر اس نے پھر میری ایک نہ مانی۔ کہنے لگا، آپ کی ہاتھ میں نے اپنا لا میں گریجویشن پورا کر لیا، بس اب مجھے یہاں سے کہیں جانے کے لیے مجبور نہ کریں۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی تب اس نے آغا جان نے فون پر ولی کی امریکہ کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے جانے کا تذکرہ کیا تھا، اور 2 سال بعد ایک اور فون کال میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ مزید اعلیٰ تعلیم اور شاندار کیریئر کے بہترین مواقع چھوڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ وہ اس ذکر سے نہ متاثر ہو دینا اب شاندار کیریئر ویرجیا لا اسکول کی اسکالرشپ، وال اسٹریٹنگ کے دلکش بلاوے، ڈالرز کی ہیر گن چمک دمک، عروج کامیابی، یہ سب یہاں اس کروڑوں کی جائیداد سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ ان سب کی قربانی دے کر ٹھکرا کر انہیں چھوڑ کر واپس پاکستان آ کر اس نے کسی پر احسان کیا ہے کیا؟
जिस करोड़ों की जायदाद का वतन तनहा वारिस बना हुआ है, इसकी जिम्मेदारी संभाल कर देखभाल कर कुछ परेशान थोड़ी कर रहा है। कारवान ज़मीनें बागात की देखभाल और तमाम अमूर की जिम्मेदारियां संभाल कर बूढ़े दादा का दिल जीत लिया, सब कुछ अपने नाम भी करवा लिया और आपकी खातिर केयर छोड़ आया हूँ कि एहसान तरह इन्हें दबा लिया। इनकी दस्ते रास्त था। आगा जान अगर बादशाह थे तो इनके वली अहद जिसने इनकी जिंदगी में सारे इख्तियार अपने नाम करवा रखे थे। इसे दौलत जायदाद से कोई मतलब गर्ज न थी, लेकिन इतना तो बहरहाल इसके गम में था कि आगा जान ने अपनी वसीयत तैयार की है या नहीं, और बाकायदा कोई चीज़ किसी के नाम की है या नहीं। मगर वली साहेब खान को कानूनी हक जरूर दे रखा है कि जहाँ मोहम्मद अतार खान के दस्तखत हो सकते हैं, वहाँ वली साहेब खान के दस्तखत से भी काम हो सकता है। इनका हर कारोबार मामला जायदाद मुताल्लिक अमूर रुपए पैसे लेन देन और तमाम बैंक के अकाउंट्स में इनके साथ दूसरा दस्तखत हो सकता था, चल सकता था और चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वली साहेब खान का था। अब इससे इस बात पर कोई फिक्र हो सकती थी कि इसने अपनी कीमती तालीमी साल इस कारोबार जिसका मालिक खुद वफादार बैठा था, इसकी जिम्मेदारी संभालने में ज़ाया की। इनकी इस कुर्बानियां इस वक्त मादी जब अपने केयर और कामयाबी छोड़कर एक बेतहाशा अमीर कबीर दादा के लिए नहीं, बल्कि एक गरीब बेसहारा दादा के वापस आता। आगा जान, आज लंच में क्या लेंगे आप? ज़रमीने कमरे में दाखिल हुई। पेशावरी बीफ टिक्का खूब सारे घी में पकाकर कढ़ाई गोश्त, खूब तेज मसालों और नमक वाली चपटी कबाब और मीठे में देसी घी की खुशबू से महकते अखरोट का हलवा। इन्होंने बड़ी रवानी से अपना लंच का मेनू इसके गोशे गुजारा और साथ ही शरारती निगाह से ज़रमीने को देखा। ऐसा जैसे जानते थे वो बड़ी इस बदपरहेजी का सुनकर अपना दिल थाम लेगी। हाय हाय, क्या दिन थे जब अफ्तार खान ऐसे मज़े मज़े के खाने खाया करता था। अब तो नसीब में ही बदमज़ा बरहरी खाना लिख दिया गया है। शरारती मुस्कान लबों पर लिए इन्होंने एक सरदा पड़ी। तो ज़रमीने आबाद रहमान किस्सा कुछ यूँ है कि आप जब मर्जी हो जो दिल चाहे खिला दे, बगैर घी और नमक के हर सामने एक किस्सा लगता है। सिर में शायद इनके इन कमर्स पर कोई बेतकल्लफा तकफा करना चाहती थी, इसलिए लब खोले, मगर फिर इसकी मौजूदगी सब संजीदा ही खड़ी रही। मेरे लिए कुछ भी बना लो बेटा। हाँ, सद्दू से कहना लंच में कोई ना कोई चाइनीज़ डिश ज़रूर बना दे। फिर जो मेरी पोती साहिबा है ना, इन्हें फीके सेठे मज़े बदमज़ा चीनी खाने बहुत पसंद हैं। और इसकी तरफ इशारा करते ज़रमीने के बोले फारिया की तरफ देखे बगैर मुखज़ सर हिलाती कमरे में फ़ौरन वापस चलेंगी। इसलिए ने अपनी पसंद नापसंद कभी नहीं बताई थी। इनसे इसकी फ़ोन पर हमेशा बहुत नपे तबरे बरतकीफ गुफ्तगू होती थी। इसे नहीं वजह था कि इसने कभी इन्हें खाने पीने की अपनी पसंद या नापसंद से कहा किया हो। मुझे बहरोज ने बताया था सैफ के इंतकाल बाद जब तुम और रूही भी यहाँ आ गए थे ना, फिर इस रात बहरोज ने मुझे तुम्हारी बहुत बातें बताई थी। उसकी हैरत बामते फौरन बोले। वो इस दिन को याद करना नहीं चाहती थी, इसलिए ना कुछ बोली और ना खुद को मजीद कुछ सोचने दिया। बेटा, ज़रमीने के किसी रवैये को बुरा मत मानना। थोड़ा जज्बाती गुस्से की तेज है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। मेरी दोनों पोती ऐसी हैं, जिद्दी, जज्बाती, गुस्से की तेज, थोड़ी सी मगरूर, मगर दिल की बहुत अच्छी। इन्होंने शायद ये जान लिया था कि इस वक्त इस घर में मौजूद दो लड़कियां एक दूसरे के खिलाफ शिद्दत नफरत और अदावत रखती हैं और उनके ताल्लुकात रस्म दुनिया के लिहाज रखते ससुरी रस्मी ऊपर अंदाज में हरगिज़ अच्छे नहीं थे। वो जो भी खामोश रही, मगर दिन में इसने जरूर सोचा कि जिस दूसरी पोती का जिक्र है वो तो खुद और इसे जिंदगी में पहली बार किसी ने जिद्दी और जज्बाती करार दिया था। तो यही बताया था कि वो दिल की बहुत अच्छी है। अपने मुतालिक इसने अच्छे भी और बुरे भी कई तरह के कमर्स सुन रखे थे, मगर जिद्दी और जज्बाती इसे किसी ने पहली बार कहा था। इसके दिल की अच्छाइयाँ भी शायद किसी ने पहली बार दरियाफ्त की थी। इसके मुतालिक सब अच्छे कमर्स मुईज दिया करता था। इसे सादा, मुखलिस, खुश अखलाक, ज़हनी, साफ गो करार दिया करता था। इनमें ज़हनी मुखलिस वो थी और सादा वाली खूबी ज़रा मशकूक सी थी। वो खुश अखलाक तो वो हरगिज़ नहीं थी। ये वो खूबी थी जो मुईज इसमें ज़बरदस्ती दरियाफ्त करके लाता था, और खुश अखलाक सिर्फ इन लोगों के साथ होती थी जो इसे अच्छे लगते थे, और जो अच्छे ना लगते थे फिर वो मरवतन भी रस्मन अखलाकन या दुनियादारी के लिए भी इनसे अच्छा बर्ताव ना करती थी। अच्छे लफ्ज़ों में इसे साफ गो, दिल की साफ, जो दिल में वही चेहरे पर, ज़बान पर मुनाफकत, आरी वगैरह कहा जा सकता है। और अल्फाज में बल लिहाज मुँह फट बद अखलाक, मरवतन रस्मन अखलाकन, मसलहतन या दुनियादारी के लिए भी इनसे अखलाक न बरता करती थी। अच्छे लफ्ज़ों में से साफ गो, दिल की साफ, जो दिल में वही चेहरे पर और ज़बान पर मुनाफकत से आरी वगैरह कहा जा सकता है था। और अल्फाज में बद लिहाज, मुँह फट, बद अखलाक, बदमुरवत और बदतमीज़। इस खूबी के साथ वो न डर और बेखौफ भी थी। जो इसके दिल में है वही ज़बान पर लाते, कभी हिचकिचाती नहीं थी।
लोग मसलहतन से काम रहे थे और वो हर बात साफ साफ लोगों के मुंह पर बोलकर दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बना दिया करती थी। इसे एहसास हुआ आगा जान जरमीने और उसकी आदत को एक साथ बिल्कुल भी दुरुस्त करार दे रहे हैं। इस घर में शायद किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मगर ये जुर्रत सिर्फ जरमीने आबाद माँ रहमान में ही है कि वो मुंह पर इससे नफरत और बेगानगी का इजहार कर सकें जो इसे पसंद नहीं, और इसके साथ मसलत में कोई इखलाक बरते जो इस घर में इसके साथ सबसे बड़ा रवैया अख्तियार किया हुआ था। वो इसके मुताबिक पहली मरतबा कुछ मुझसे सोच रही थी। और जो भी है, जरमीन आबाद रहमान मुनाफिक तो नहीं, वैसे तो जिद्दी, गुस्सा, गुरूर और अकड़ हमारी खानदानी सफात है, मगर तुम दोनों बहनों में ये जरा ज्यादा ही शिद्दत में पाई जाती हैं। नौजवानों में भी ऐसे ही था, नौजवानी में मैं भी ऐसे ही था, बरोज भी ऐसे ही था। हाँ, सोहेब थोड़ा मुख्तलिफ था, इसमें लिहाज, मरवतन, अहलाक, तरतीब, मामना, फेम जरा ज्यादा भी थी। वो अपनी माँ पर पड़ा था, वो बेरोज मुझ पर। तुम्हारी दादी साहेब और वली एक तरह के हैं, बेरोज तुम, मैं और जरमीन एक तरह के। खून का असर है तुम दोनों बहनों का, इन खूबियों में ना कमाल है ना कसूर। आगा जान बड़े लतफ अंदाज में से मजीद गोया हुए। जरमीनी के लिए बहन का लफ्ज इसने जरा मुश्किल से हजम किया। जिन बदनाम जमाना सफात और अदात के वो डैडी के खानदान के साथ जोड़ती है, इन सब में बकसरत मौजूद करारदार देती थी। आगा जान बड़े इत्मीनान से इन्हें फखरिया कबूल करते बता रहे थे कि वो इन्हीं खानदानी वामोर से सफात की मालिक हैं। लंच तक वो यूं ही इनके साथ बैठी रही और बोलते बोलते थकने लगे तो बेड पर लेटे इसके हाथ में अखबार पकड़ा दिया कि इन्हें पढ़कर सुनाई। मार दाढ़ो खून खराबी की खबरें ना सुनाना, खेलों की खबर सुना दो या शो पीस की चटपटे किस्से सुना दो। वो लोग दोपहर का खाना खाना शुरू करने वाले थे कि वली का फोन आ गया और आगा जान से बात कर रहा था। वकील साहब तसल्ली रखें, एक डॉक्टर मेरी दाएं बैठी है और एक दाएं। वली ने न जाने क्या कहा था कि जिस पर हंसते हुए बोले थे, इस महंगाई के दौर में लोगों को एक डॉक्टर पर मुश्किल से दस्तियाब होता है। मेरे पास दो हैं, वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं बल्कि राइवन क्लॉक। इससे कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि वे इतने खुश अखलाक और खुश मिजाज हैं। खबरदार जो मेरी पतियों की काबिलियत पर कोई शबा किया तो आपने प्रैक्टिस ना की हो, अगर करते तो थकते कितने बड़े वकील साबित होते। ये एक जमाना जानता है मेरी पोतियां ज़हीन काबिल लायक फाइक हैं। सामने बैठी जमीनें बेटे के मुंह में नवाले ठोसने में मसरूफ थी, मगर इसके चेहरे पर फैले मगरूराना तासरात बता रहे थे कि अपना जिक्र मुसलसल और मुतवातर इसके साथ लफ्ज पोतियों की सूरत में हरगिज़ खुश नहीं थी। कल भी वो आज भी इसने जमीने को जिस महाराना अंदाज में आका जान का बीपी चेक करते, नफ्स देखते, दवा देते और खालिस डॉक्टराना अंदाज में नींद सही आई, भूख सही लगी वगैरह अच्छे से सलाद करते सुना था, इनसे ऐसा ही कुछ लगा था। ऐसे याद आया आगा जान ने एक आधा बार जरमीने की मुश्किल पढ़ाई, खाला जाने का आना जाने का जिक्र किया था, मगर इसने ध्यान ना देकर सुना था। शादी के बाद मेडिकल की टफ पढ़ाई और साथ में बच्चों की जिम्मेदारी भी इतना चाहती हूँ अपनी इस आमर राज को एक और तारीफी सर्टिफिकेट अता करना पड़ा। दुश्मन में भी अगर कोई खूबी है तो इसका तराफ कर लेना चाहिए कि यही बड़ाई और आला ज़र्फी का सबूत है। फोन पर वली से मुत्तसिर से गुफ्तगू करने के बाद आगा जान भी खाने में शरीक हो गए। वो बेड पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। फारिया, जरमीने और बच्चे भी वहीं करीब ही के कल की रात की तरह सोफे मेज पर खाना खा रहे थे। खाने के बाद जरमीने ने इन्हें जबरदस्ती लिटा दिया और उनकी मजीद गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दी। फारिया भी अपने कमरे में आ गई। वो मईस को फ़ोन करके उन्हें सोच रही थी कि वो दोनों बच्चे बेतकलीफ़ी से दरवाज़ा खोलते इसके कमरे में आ गए। 3-4 साल के बच्चों को आपका कोई बात नहीं कह सकते, इसे मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर इनका सवाल करना पड़ा। सभी बच्चे इतने मैचेस फितरत के मालिक होते हैं या फिर जेम्स बॉन्ड शेर लायक हो मज़े की दानी दादा थे और नहीं तय कर पाई कि बहरहाल वो अपने नाना के घर आई हो इस नई मेहमान से तारफ जाते थे। इनकी अम्मा को पता चल जाए कि इनके बच्चे दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए तो गालबन जमीन आसमान नहीं कर दे। तारीफ का बरहा तो चंद सेकंड में निबट गया। वो किसी कैलेंडर कॉर्डर में पढ़ रहे थे भी तो फौरन बता दिया करते थे कि अब भाई साहब ऐसे कमांडर अंकल डरनो और ड्राइनी के किस्से सुना रहे थे और बेन साहिबा बाबर बफ गर्ल से बिलोसम अच्छी ज्यादा अच्छी या काबिल समझाने में मसरूफ थी। वो सब टेंशियस भूल कर इस बिचकाना माहौल का एंजॉय कर रही थी। दिल की बीमारी बड़ी वफादार है, एक बार जिंदगी में शामिल हो जाए फिर उम्र भर साथ निभाती है और हम ठहरे वफादारी की कदर करने वाले सोना जरा उठा रहे हैं। इसके बाद आगा जान के कमरे में दाखिल होते इसने सुना। वो किसी से खास पुरलतफ से अंदाज में गुफ्तगू थे। सर्दियों के दिन जितने छोटे थे इतने में शाम होने का पता भी नहीं चलता था। हाजी तेजी में दिन गुजर रहे थे, शाम रहने लगी। मगरिब से कबल इन्होंने ऐसे
اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور اب وہیں آئی تو زرمینہ اور ولی تو موجود تھے ہی، مگر ان کے ساتھ سمے پر ایک سرخ و سفید ہاتھی سے ہنمان سی خاتون بھی بیٹھی نظر آئی۔ ان کے عظیم الشان جسد کے برابر زرمینہ ہمیشہ سے بھی زیادہ دان پان اور دبلی پتلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی تھی، جبکہ ولی ذرا الگ رکھے صفحے پر بیٹھا ہوا تھا اور آغا جان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ولی شاید ابھی ابھی آیا تھا، اس کے لباس میں سے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے تھے، مگر تھا وہ صبح والے ہی لباس میں۔ آؤ بیٹا، ایسے دروازے پر رکتا دیکھا آغا جان نے کہا، ان سے ملو، کسی زمانے میں یہ میری بھتیجی آشی ہوا کرتی تھی۔ اب زرمینی کی سانس مسز آشا خٹک ہے۔ تعارف کے اس انداز پر ہکا بکا سی ہوتے اس نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا، جو آغا جان کی بات کا برا مانے بغیر آواز بلند کہک لگا کر ہنسی تھی۔ ان کی صحت کی طرح کہک بھی نہایت شاندار اور بلند و بالا ہی تھا۔ جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ اپنی سانس کی برائیاں چگلیاں مجھ سے ہاکا کیا کرتی تھی۔ اب اس کی برائیاں زرمینہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ سانس بہو کو اتنا تنگ کرتی ہیں کیوں ہیں کہ پھر وہ بیچاریاں اپنے چاچا دادا کے پاس شکایتیں لے کے پہنچتی ہیں۔ زرمینہ جبلم پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ولی اتنا سنجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ایران حملے کرنے والے یا نہیں اظہار خیال کر رہے ہوں۔ ساری احمقوں کی درہ گردن اٹھائے کبھی آغا جان کو اور کبھی زور زور سے ہنستی ان خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ساس بہو کو لڑوانے کی آپ کی ہر سازش انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے اپنا باری برگم ہاتھ زرمینہ کے گرد رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ ہمارے چچا محترم بیچارے عادت سے مجبور ہیں، تم حیران مت ہو۔ اور سناؤ کیسی ہو، پشاور کیسا لگ رہا ہے، یہاں دل لگا؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ایک سانس میں کئی سوال کر گئی۔ اگر زرمینہ کی بد اخلاق مرسن و خاندانی تھی تو بات کی خوش اخلاقی مرسی اور خاندانی ہے۔ اسے اس کی والدہ سے مل کر چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا۔ گویا وہ آغا جان کے برابر بیڈ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سلام کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دینے کے بعد وہ پھر ایک لفظ ہی نہیں بولی، مگر ان کی اور آغا جان کی مسلسل ہوتی نوک چوک اور چھیڑ چھاڑ اسے ان کی خوش اخلاقی اور بہو کی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آغا جان کی خیر و عافیت کرنے اور عیادت کرنے آئی ہوئی تھی، مگر آغا جان انہیں مسلسل یہ کہہ کر چھیڑ رہے تھے کہ یہ عیادت و خیریت تو محض بہانے ہیں، در حقیقت وہ اپنی پوتا سے ملنے آئی ہیں، جو ان کی دونوں اپنی نانیال میں رہ رہے ہیں۔ اکیلے آغا جان کے ساتھ بیٹھنے کی بات دوسری تھی، مگر ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا اسے جتنا ان ایزی اور آکورڈ لگ رہا تھا، وہ چہرے سے کوئی ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر بغور اس کا مشاہدہ تو ضرور کر رہی ہوگی۔ اچھا تو یہ ہے وہ ملکہ حسین جو کروڑوں کی جائیداد کے وارث ولی صہیب خان کو رد کر کے خلا کا مطالبہ اور جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ان کے تواضع کافی ڈونس سینڈوچ وغیرہ سے کہی گئی تھی۔ انہیں کھانے کے لیے بھی بذات اصرار روکا جا رہا تھا، مگر وہ معذرت کرتی اٹھ گئی۔ آغا جان کی دعاؤں اور آرام لیٹ نہ ہو اس لیے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگا لیا گیا۔ کل کی طرح صوفے میں بیٹھ کر آغا جان کے کمرے میں ہی زرمینہ فارغ اور نظر انداز کر کہنے کی پالیسی پر مروزہ پیرا رہتے ہوئے آج کل جیسے بالکل مشرینی کی پالیسی ترک کر کے آغا جان اور ولی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آج آغا جان کی خیریت دریافت کرنے کا کسی کا فون آیا اور پھر اس سے کسی سے جڑی کبھی پہلے تو کبھی بعد واقعہ تھا ہے، اور اسے سر ہلائے سننے کا تاثر دیتا کھانا کھا رہا تھا، مگر آغا جان ان تمام باتوں میں خوب دلچسپی لے رہے تھے۔ بیٹا، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کچھ دیر فارغ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا اور دوا کے بیچ میں مناسب وقفہ رکھتے جب زرمینہ انہیں دوا دے چکی تھی تو کل کی طرح فوجوں والی اسٹائل میں انہیں سلانے اور اسے یہاں سے بھگانے کا غیر اعلانیہ انداز اختیار کرنا چاہا، تب آغا جان زرمینہ سے بولے۔ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی، وہ اپنے پیارے دادا کو جو ایک دشمن کے ساتھ رات میں اکیلے چھوڑنے کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اسی کے کسی اختلافی فکرے اور اعتراض سے پہلے ہی ولی صوفے پر سے اٹھتا ہوا قطع سے بولا، چلو زرمینہ، عشاء کو نیند آ رہی ہے، اسے جا کر سلاؤ۔ لیکن لالا، وہ دونوں بہن بھائی بالکل قریب قریب کھڑے تھے اور وہ ہولے سے یہ لفظ منمنائی تھی۔ ولی نے جواباً بغیر کچھ کہے صرف اس سے گھورا تھا، کس قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں سے، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لیکن اگر وہ اور مگر کے بغیر عورتوں کو واقع رکھنا، انتہا کو چلانا تو اس خاندان کا مردوں کی فطرت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ لڑکی اس کے مخالف میں کھڑی ہے، پھر بھی فارغ اور ولی کے حکمرانہ انداز سخت غیر لگا۔ زرمینہ فوراً کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے حذیفہ اور عائشہ کو ساتھ لیے ولی کمرے میں صرف اور آغا جان رہ گئے تھے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ ظفر، نفرت، حقارت، دشمنی پر اثرات کسی بھی انداز میں نہیں دیکھتے۔ وہ اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھل کر سانس لے جا سکتی تھی، بغیر کوئی دباؤ اور پریشانی محسوس کیے۔ پہلے ہی بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر ان کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی تو وہ مزے سے بولے،
اتنی دور نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، آنکھیں کمزور ہیں، اتنی دور سے تم تو مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہی۔ ان کی مزید قریب ہوگی تو انہوں نے خود پر بڑا کمل اس میں ڈالا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر لیا۔ ایک ہاتھ انہوں نے اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرا ہولے اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فاریہ، تمہاری شکل بالکل بیروز جیسی ہے، ویسے ہی لمبی ستون ناک، ویسی ہی چوڑی پیشانی، اور یہ جو ان کی شانے پر سر رکھنے نہیں چاہتی تھی مگر انہوں نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ وہ ان کے اتنے قریب تھی کہ وہ ان کے بازو کے حصار میں تھی اور ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اور ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی پر ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا نہیں تھا، ان کی کمزور، بیمار اور کمزور وجود میں ایک سیکنڈ میں معمولی سی بھی طاقت استعمال کیے بغیر اور ہٹ سکتی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جادوگر تھے تو ایک جادو حصار میں سے گرد قائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموشی تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم مدھم سی روشنی میں یہ جادو دائرے سے زیادہ طاقتور اور بااثر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری تھوڑی کا ڈمپل ہے نا، یہ تو بالکل ہی اسی طرح ہے۔ انہوں نے اسی ڈمپل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ تمہارے پاس سے بروز کی خوشبو آتی ہے فاریہ، ایسے لگتا ہے وہ زندہ ہو کر میرے پاس آ گیا ہے۔ اسے لگا وہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبو آ رہی ہے اور اسے ان کے پاس کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ ان دو لوگوں کو باہم ایک کرتا وہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبو رکھتا تھا اور ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ ان کا بیٹا، ان کا باپ، اسے پتہ ہی نہیں وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے ان کے کرتے کو نیم کر رہے تھے۔ ان کے شانے پر سے سر ہٹا کر اس نے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ رات اگر انسان کو کمزور، کم ہمت، بزدل بناتی ہے، اس سے جذباتی حکمانہ حرکت کرواتی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ فاریہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی بات کا نہیں، بس صرف اس بات کا یقین کر لو بیٹا، تم میرے بیٹے کی واحد نشانی ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے ملو بھی نہیں، مگر صرف میری محبت کا یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا تو سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ میرے لیے موت کو آسان کر دے فاریہ۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے، ان کا لہجہ ان کے آنسوں کا پتہ بتا رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ان کے آنسو پہلے سے زیادہ شدت سے بہنے لگے۔ ان کی تھوڑی بار انگلی ہٹا کر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان کے آنسو صاف کر رہے تھے اور اس طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محسوس کر رہے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر گشت کرتی ان کی کمزور بوڑھی انگلیاں غلام سے ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوس سی خوشبو، وہ اس کے پل صرف اس کے قریب اس محبت کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ حقیقتاً وہ خواب سب آپس میں گڈمٹ تھے۔ جو حقیقت تھی خواب جیسی تھی اور جو خواب تھے وہ حقیقت جیسا پھولوں کا ایک گوہن تھا۔